بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سچ سویرا کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان مہوش چودھری۔ یقیناً آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور ایک خوبصورت دن کا آغاز کر چکے ہوں گے۔ آپ کی صبح کو مزید خوبصورت، مزیدار اور خوشگوار بنانے کے لیے ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں کچھ مختلف موضوعات کے ساتھ، کیونکہ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانا ہر انسان کی ذمہ داری ہے اور ہمارا فرض بھی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے لیے، اپنی فیملی کے لیے اور اپنے پیارے ملک پاکستان کے لیے کچھ بہتر کام سر انجام دے۔ بڑھتے اپنے آج کے پہلے موضوع کی جانب، جس پہ آج ہم نے ان ڈیٹیل بات کرنی ہے، جس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے کہ نصاب میں اخلاقیات کی تربیت وقت کی اہم ضرورت۔ اگر اخلاقیات کی بات کی جائے اور موجودہ دور کو مد نظر رکھا جائے تو ہمارے نوجوان نسل کے اندر اخلاقیات کی بہت زیادہ ہمیں کمی دیکھنے میں آتی ہے۔ تو اس میں ہمارے نصاب کا کتنا تعلق ہے اور وقت کی جو ضرورت ہے وہ کس حد تک ہے، اور ہمارے والدین کا، ہمارے ٹیچر کا، ہماری سوسائٹی کا کتنا اس میں اہم رول ہے، اور نصاب کے اندر اخلاقیات کی تربیت، تعلیم ہونا کتنی ضروری ہے، اور کیسے ہم اپنے نصاب کے اندر اخلاقیات کی تعلیم کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ اگر سوسائٹی کو کامیاب بنانا ہے تو ہر نوجوان نسل کے اندر اخلاقیات کی تعلیم و تربیت ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو کیسے ضروری بنایا جا سکتا ہے، کیسے اس کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے تاکہ ہمارے نصاب کے اندر جو اسلامی تعلیمات کی کمی ہے، جو اخلاقیات کی کمی ہے، اس کو دور کیا جائے تاکہ ہمارے نوجوان کی جو تعلیم و تربیت ہے وہ بہتر ہو سکے۔ اس پہ آج بات کی جائے گی، اور آج کا ہمارا دوسرا موضوع کہ قوانین کا احترام معاشرے میں توازن کا باعث بنتا ہے۔ کوئی شک نہیں، اگر توازن کی بات کی جائے، قوانین کی بات کی جائے تو ایک سوسائٹی کا جو کامیابی ہے سوسائٹی کی، وہ موجود ہی قوانین کے اوپر ہوتی ہے۔ جنگل میں اور معاشرے میں یہی فرق ہوتا ہے کہ جنگل میں کوئی قوانین نہیں ہوتے اور سوسائٹی اس وجہ سے کامیاب ہوتی ہے کہ وہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں وہ قوانین پہ عمل کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، اور اس میں توازن کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے اس پہ بھی آج بات کی جائے گی، اور ہمارے اس میں رہنے والے لوگوں کا کتنا کردار ہے، ان کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ قوانین پہ پراپر عمل کریں، جو لاء بنائے گئے ہیں ان کو فالو کرنا کتنا ضروری ہے۔ اور موجودہ دور میں کیا ہماری سوسائٹی کے اندر لوگ قوانین کو فالو کر رہے ہیں یا پھر نہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو کیسے اس پہ عمل درآمد کروایا جا سکتا ہے، اور کن اداروں کا اس میں بہت اہم رول ہے، اس پہ بھی بات کی جائے گی۔ اسٹوڈیو میں مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں، جلدی سے ان کا تعارف کرواتے ہیں تاکہ اپنے موضوعات کا آغاز کیا جائے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں جی، آپ ماہر تعلیم ہیں ڈاکٹر جاسم خان طارق۔ السلام علیکم میڈم، سر سویرا میں خوش آمدید، خیریت سے؟ شکر اللہ جی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تشریف فرما ہے آپ مصنف اور کالم نگار ہیں نوید امان خان۔ السلام علیکم، سچ میں خوش آمدید۔ آپ مہمانوں کا بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور ناظرین آپ کو بھی بتاتے چلیں اگر آپ ہمیں ان موضوعات پہ جوائن کرنا چاہیں، اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں یا پھر ہمارے ایکسپرٹ سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو لائیو کال کیجیے، آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانی بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں کہ نصاب کے اندر اخلاقیات کی تربیت کتنی ضروری ہے اور وقت کی اس میں کیا اہمیت ہے، تو لائیو کال کیجیے، آپ بھی جوائن کیجیے گا، نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے موضوع کا، نصاب کہتے کیسے ہیں، پہلے اس کی وضاحت کیجیے گا۔ فرسٹ آف آل میں بڑا اس چیز پہ جو ہے ریئلی ہیپی دیٹ آپ لوگوں نے بڑا جو ہے وہ کرٹیکل ٹاپک جو ہے وہ سلیکٹ کیا۔ دیکھیے جو ایتھکس ہے نا، دیٹ از ریگارڈیڈ ایز فلاسفی آف مورلس۔ ایتھکس اور اخلاقیات جو ہیں، جب یہ گریک سے انڈکٹیو ریزننگ یا انڈکٹیو نالج کی بنیاد انہوں نے رکھی تو سرپرائزنگلی انہوں نے ایتھکس کو یا اس کو آپ کریکٹر بلڈنگ بھی کہہ لیں، اس پہ انہوں نے زیادہ توجہ دی، لیکن ہم نے اس چیز کو جو ہے نا مس آؤٹ کر لیا۔ ہم جو ہے صرف نیرولی کنسیو کرتے ہیں کہ ایجوکیشن از جسٹ کہ یہ صرف اسکل سیٹ ڈیولپمنٹ ہے یا صرف ایک بچے کو جو ہے آپ نے انٹیلیجنٹ کرنا ہے، لیکن گریکس جو ہیں جنہوں نے اس چیز کی بنیاد رکھی انڈکٹیو ریزننگ کی اور انڈکٹیو نالج کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ورچو از نالج، یعنی کہ جو گڈ مینرز ہیں آپ کے، وہ جو ہے سب سے امپورٹنٹ جو پارٹ ہے نالج کا۔ جس طرح ہم تعلیم کے ساتھ جس طرح تربیت، تو یہ کریکٹر بلڈنگ جب تک نہیں ہوگی تب تک آپ کی اسکل سے ڈیولپمنٹ ہو جائے یا آپ کوئی کوئی انٹیلیجنس ایکوائر کریں تھرو ایجوکیشن، تو اس کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی جو ہے یہ ساری جو آپ کی جو سوسائٹی ہے اس کی فاؤنڈیشن جو ہے دیٹ از لیڈ آن ایتھکس۔ بالکل، اب ابھی دیکھ لیں کہ ناروے میں دیکھ لیں، جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، یا جاپان میں دیکھ لیں، تو وہاں پہ وہ بچوں کو پہلے جو ہے وہ اخلاقیات اور ان کو مینرزم سکھاتے ہیں، اور ان سے یہ ایگزامز وغیرہ نہیں لیتے۔
تو ہمارا آپ دیکھیں جو سوسائٹی کا جو فوکس ہم نے لوز کیا ہے اٹ از وائی بیکاز ہم نے جو ہے اپنی تعلیم میں کو صرف نیرولی جو ہے اس کو ڈیفائن کیا ہے کہ ہم نے صرف اسکل سیٹ دینے یا ہم نے اسٹوڈنٹ میں جو ہے وہ ان کو جو ہے ان میں وہ ایک انٹیلیجنس ان کی جو ہے اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ جو ہے ان کی نو ہاؤ. تو ہم نے یہ جو کریکٹر بلڈنگ والا یا جو ماڈلز والا جو فیکٹر ہے اس کو ہم نے سائڈ پہ کر دیا, جس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی کتنے انتشار کا شکار ہے. جب تک ہم ایتھکس کو ویلیو نہیں کریں گے, کیونکہ دیکھیں نا ایک آپ کی ایتھیکل فاؤنڈیشن نہیں ہوگی جب تک اسٹوڈنٹس کی, تب تک وہ جس شعبے میں بھی جائیں گے, بے شک ان کا اسکل سیٹ بہت اچھا ہے, وہ اپنے اس میں جو بھی ان کا ڈسپلن ہے اس میں they have got complete mastery and command, but unless they are not ethical, ان میں اخلاقیات نہیں ہے تو they would, کیونکہ ہر پروفیشن میں ایتھکس ہے, ضروری بھی ہے, میڈیکل کے ایتھکس ہیں, کارپوریٹ میں کل پڑھا تھا کہ جو آپ کا پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کے ایتھکس ہیں. تو جس سوسائٹی میں جس کی ایجوکیشن فاؤنڈیشن ایتھکس پہ نہیں ہوگی تو اس میں جو ہے پھر وہ بالکل اخلاقیات کی تعلیم دینا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. کسی بھی شعبہ زندگی میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں, کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں یا لوگوں کی نظروں میں مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اپنی نوجوان نسل کو نصاب کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کا درس بھی دیا جائے, اور ہماری ایجوکیشن میں اخلاقیات کی تعلیم شامل ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نصاب کے اندر اخلاقیات کی کمی کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے یا پھر کوئی سوال کرنے کے لیے ہمارے ایکسپرٹ سے لائیو کال کیجیے, آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں. جی نوید صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ دور کے نصاب کی بات کی جائے تو کتنا ضروری ہے اس کے اندر اخلاقیات کی تربیت کا ہونا؟ کسی بھی معاشرے کے آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس معاشرے کے نصاب میں اخلاقیات پر بہت زیادہ توجہ دی جائے, کیونکہ جب بچہ ماں کی گود سے آگے بڑھنا شروع ہوتا ہے, چلنے لگتا ہے اور وہ اسکول جانے کی اسٹیج پہ آتا ہے, تو سب سے پہلے وہ اس ادارے میں جا کر مختلف چیزوں کو نئی چیزوں کو سیکھنے لگتا ہے. اگر اس کے نصاب میں اخلاقیات پر توجہ دی گئی ہوگی تو وہ چیزیں اس کو سکھائی جائیں گی, اور اس میں اساتذہ کا بڑا اہم رول ہے. اساتذہ کریکٹر بلڈنگ میں اور نیشن بلڈنگ میں, جیسے ہی والدین سے بچہ اساتذہ کے ہاتھ میں جاتا ہے تو اساتذہ کی جتنی اچھی ٹریننگ اور گرومنگ اور ایجوکیشن ہوگی اتنی ہی اچھی وہ بچوں کی تربیت کر سکیں گے. بالکل بد نصیبی سے ہمارے اساتذہ بھی اس معیار تک نہ پہنچ سکے. جو ایجوکیشن پر توجہ ہے ہماری حکومتوں نے نہیں دی, وہ صرف بچے کی ایجوکیشن پہ نہیں, وہ اساتذہ کی تیاری اور ان کی اپنی ٹریننگ کے حوالے سے بھی نہیں دی. تو جتنے اساتذہ زیادہ گرومڈ اور ٹرینڈ ہوں گے اتنی ہی اچھی تربیت وہ بچوں کی کر سکیں گے. اچھا, جو بچوں کو نصاب میں چیز پڑھائی جاتی ہے وہاں سے بچے کو کچھ سکھایا جاتا ہے, پیرنٹس سکھاتے ہیں, اساتذہ سکھاتے ہیں, لیکن جب بچہ دوبارہ سوسائٹی میں جاتا ہے, پریکٹیکل لائف میں آتا ہے, بالکل اپوزٹ چیزیں, تو بالکل اپوزٹ چیزیں دیکھتا ہے. مثال کے طور پہ ہم اساتذہ بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا, آپ نے دھوکہ نہیں دینا, اور آنیسٹی از دی بیسٹ پالیسی کا ہم اس کو درس دیتے ہیں. تو جب وہ پریکٹیکل چیزوں میں جاتا ہے تو وہ ڈس آنیسٹی دیکھتا ہے, ایسے وہ جھوٹ دیکھتا ہے, وہ ایک دوسرے کو ڈس آنر کرنا دیکھتا ہے. اس کو ہم سکھاتے ہیں گھر میں, اگر ہم سکھائیں تو یہ بہت اچھا ہے. پیرنٹس سب سے پہلے سکھائیں بچے کو کہ دینا کیسے ہے, بالکل لینا نہیں, دینا سکھائیں. بالکل ہم بچے کو دینا نہیں سکھاتے, ہم بچے کو سکھاتے ہیں کہ ہم نے آپ کو لنچ باکس دے دیا, یہ آپ نے کھانا, یہ کسی کو دینا نہیں ہے, کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا, اور یہ تربیت کا پہلا سٹیپ ہی غلط ہے. بالکل, جو کہ گھر سے سٹارٹ ہو رہا ہے. جی, آپ بچے کو جو لنچ باکس دیتے ہیں اس کو یہ بتائیں کہ بیٹا یہ آپ اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کریں. بالکل, یہ آپ بکس اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کریں, یہ اچھی تھاٹس اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کریں. ہم یہ نہیں سیکھتے, بلکہ اگر بچہ کسی کے ساتھ شیئر کر کے آ جائے تو پیرنٹس کہتے ہیں کہ یہ تم نے کیوں کیا, میں نے تو تمہیں لنچ دیا تھا. اچھا, اس طرح کی جو جب رویے ڈیولپ ہوتے ہیں تو وہ بچہ بہت ارلی ایج میں ہوتا ہے, وہ اس کے نقش ہو جاتے ہیں, وہ اس کے سیکھنے کا عمل ہوتا ہے. وہ بہت ہی محتاط وقت ہوتا ہے بچے کی تربیت کا. اس میں ہمیں اس کو بہت پازیٹیو چیزیں دینی ہیں کہ کیسے ڈیلیور کرنا ہے, کیسے اس نے آداب میں رہ کے بات کرنی ہے. تو آداب جب ماں کی گود سے اس کو آداب ملیں گے تو اساتذہ سے وہ آداب پختہ ہو جائیں گے. ہمارے بچے کو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اس کو آداب سے عاری کر دیا ہے. بالکل, تو بچہ جب آداب سے عاری ہو کے سوسائٹی میں جاتا ہے
تو پھر وائلنٹ ہوتا ہے, وہ پھر کنٹریبیوٹر نہیں ہوتا. بالکل. ہم نے بچے کو کنٹریبیوٹر بنانا ہے, اس کو بتانا ہے کہ آپ نے کنٹریبیوٹ کیسے کرنا ہے. بالکل. ہم اس کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے دنیا سے لینا کیا ہے, ہم اس کو بتائیں کہ ہمیں سکھائیں کہ دینا کیا ہے. ایگزیکٹلی, شیئر کرنا سکھانا چاہیے کہ آپ اپنے بچے کی جو تربیت ہے وہ گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے, اس کے بعد وہ ٹیچرز کے پاس جاتا ہے, اس کے بعد وہ سوسائٹی میں نکلتا ہے. لیکن جو فرسٹ مرحلہ ہے, جو پہلا اسٹیپ ہے, وہ گھر سے, یعنی کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کے اندر اخلاقیات کی جو تربیت ہے اس کو پروان چڑھائیں, کیونکہ والدین کا بہت ہی اہم کردار ہے. والدین اپنے بچے کو بہت ہی قریبی سے جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, سمجھتے ہیں, اور وہ اچھے سے ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں, ان کو ٹرین کر سکتے ہیں. بنسبت ہم اپنے ٹیچرز کو, اپنی سوسائٹی کو الزام دینا شروع کر دیں کہ ہمارے ٹیچرز نے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی, ان کو صحیح ایجوکیشن نہیں دی, ہماری سوسائٹی سے ان کو نیگیٹو امپیکٹ جو ہیں وہ مل رہے ہیں. لیکن ان دونوں کو الزام دینے سے پہلے ہم اپنے گھر کے ماحول کو دیکھیں کہ گھر کے اندر جو بچوں کی تربیت کی جا رہی ہے, کیا اس کے اندر اخلاقیات کی تعلیم و تربیت موجود ہے. ہم جو کر رہے ہیں, ہمارا بچہ جو ہم سے سیکھ رہا ہے, کہ اس کے اندر اخلاقیات کی تعلیم ہے, کیونکہ بچے بہت جلدی والدین سے چیزیں اڈاپٹ کرتے ہیں, تو والدین کا اس میں بہت ہی اہم کردار ہے. آپ ہمیں اس ٹاپک پہ جوائن کر سکتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے, یا پھر ہمارے ایکسپرٹ سے کوئی سوال کرنے کے لیے. نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہے. جی ڈاکٹر صاحب, ٹیچرز کی اگر بات کر لی جائے تو ٹیچر کیسے, ان کی ٹریننگ کیسے کی جائے, ان کی کاؤنسلنگ کیسے کی جائے کہ والدین کے بعد بچہ ٹیچر کے پاس جاتا ہے تو وہ بچے کی بہتر اخلاقیات جو تربیت ہے وہ کر سکے, تاکہ سوسائٹی میں اس کو کسی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. تھینک یو میڈم, بڑی زبردست بات کی نوید صاحب نے. دیکھیے ہم جس مورل فیبرک میں ہیں, سوسائٹی کا جو مورل فیبرک ہوتا ہے, اب سکولز دیکھ لیں, یونیورسٹیز, کالجز, وہ اسی مورل فیبرک کا حصہ ہیں. بالکل. اب آپ کا جو اساتذہ ہیں, یا جو آپ کا بیوروکریٹ ہے, یا آپ کا جو سول سرونٹ ہے, آپ کا جو پروفیشنل ہے, دے آر آل پروڈکٹ آف دس مورل فیبرک. ہمیں اس مورل فیبرک کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اب اس مورل فیبرک میں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, وہ جس طرح نوید صاحب کہہ رہے ہیں, پیرنٹس بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, ٹیچرز بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, اور سوسائٹی آپ کی صرف مورل پریچنگ سے یا مورل ریزننگ سے ٹھیک نہیں ہوگی. سوسائٹی آپ کی مورل ایگزامپل سے ٹھیک ہوگی. بالکل. اور مورل ایگزامپل سے تبھی ٹھیک ہوگی جب آپ مورل لیڈرز کو جو ہے, رادر دین گلوریفائنگ دوز پیپل, دیکھیں جو ڈیزرو نہیں کرتے ایکلوڈز, اور آپ ان کو سوسائٹی میں جو ہے وہ آپ ایک مقام دیتے ہیں, تو اس سے میسج جو ہے ہماری یوتھ کو اور اسٹوڈنٹس کو یہ جاتا ہے کہ دیکھیں اس سوسائٹی میں جو رول ماڈلز ہیں, جو پیپل ہو ایٹ دا ہیلم آف افیئر, جس طرح میں بڑے مجھے رول ماڈلز کو فالو, جی آپ کی بات کو آگے بڑھائیں گے, آپ کی بات کو آگے بڑھائیں گے. کالر ہمارے ساتھ ہیں, جس کے بعد آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. یا سب کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں بڑی معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کی گفتگو مخل ہوا, لیکن کیونکہ موضوع بہت اہم ہے. جی کوئی مسئلہ نہیں. کیا کہنا چاہتے ہیں آپ, فرمائیے. کو سلام کرنا چاہوں گا. اور میں کہنا چاہوں گا, دیکھیں اخلاقیات کا پہلو ہمارے یہاں جو ہے نا تعلیم میں بہت کم ہوتا جا رہا ہے. مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہماری تعلیم جو بیسڈ ہوگی وہ ڈگریوں کی حد تک ہوگی. ایک اچھا انسان بنانے کی تگودو ہمارے اندر ختم ہو چکی ہے. اس میں شاید میں خود بھی ایز اے پیرنٹ ذمہ دار ہوں, اور کچھ اسکولز بھی ذمہ دار ہوں گے, لیکن سب سے پہلا جو ذمہ داری گھر میں اپنے ماں باپ کی ہوتی ہے. میں اساتذہ سے بھی زیادہ ذمہ داری ماں باپ کو دیتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو کس طرح اخلاقی پہلو کی تربیت دیتے ہیں. لیکن سوال میرا یہ کہ مختصر ٹائم, میرا سوال یہ کہ دیکھیں ہم نے اپنے زمانے میں ایک اخلاقی پہلو اختیار کیا, ماں باپ کی عزت کی, ان سے تمیز سے پیش آتے تھے. لیکن آج کے دور کے اندر چیزیں چینج ہو گئی ہیں. جو اخلاقیات کا جو پیرامیٹرز ہے نا, وہ سر بالکل ڈفرینٹ ہو گیا. جیسے سر نے کہا نا کہ ہم ایک جعلی ڈگری والے کو منسٹر بناتے ہیں, جعلی ڈگری والے کو کہیں بٹھا لیتے ہیں, اور دھڑلے سے وہ بیٹھے ہوتے ہیں, اور جھوٹے لوگ آپ کے آگے آ کے بیٹھتے ہیں. تو میرا بچہ تو یہ سوال کرتا ہے, ابو آپ تو ایمانداری کی باتیں کرتے ہیں, بےایمان یہاں سارے یعنی اچھی جگہوں پہ بیٹھے ہیں, میرٹ کو بھی انہوں نے ڈیپارٹ کر دیا ہے. تو اب میرا بچہ جو میں اپنے اخلاقیات کے درس دے رہا ہوں, معاشرے میں وہ چیزیں اس کو نہیں مل رہی, تو میں اس کے کیسے جواب کا سوال کا جواب دوں گا. میرا سوال یہ ہے. بہت شکریہ یحییٰ صاحب, آپ کی بات کو ضرور ڈسکس کیا جائے گا, لیکن بڑھنا ہے ہم ایک بریک کی جانب. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. سچ سویرے میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے جس موضوع پہ گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ نصاب میں اخلاقیات کی تربیت اور وقت کی اہم ضرورت,
کوئی شک نہیں کہ موجودہ دور کے اندر ہمیں ہمارے نصاب میں اخلاقیات کی تربیت کا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. ہمارے بچوں کے لیے, ہماری نوجوان نسل کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ اخلاقیات کی تعلیم کو اہمیت دی جائے, فروغ دیا جائے, جو کہ موجودہ دور کے نصاب میں ہمیں اس کی بہت ہی زیادہ کمی نظر آ رہی. تو اس کمی کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے, اس پہ بھی اپنے مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. لیکن آپ بھی ہمیں اس ٹاپک پہ جوائن کر سکتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے, یا پھر ہمارے ایکسپرٹ سے کوئی سوال کرنے کے لیے. نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, آپ اپنی بات کنٹینیو کیجیے. بڑی بہترین ڈسکشن ہو رہی تھی. دیکھیں ہماری سوسائٹی جو ہے وہ اس وجہ سے جو ہے وہ مورل کرائسس کا شکار ہے کہ ہمارے یہاں پہ مورل ٹیچنگ ہو رہی ہے, مورل لیڈرز نہیں ہے. دیکھیں جب سوسائٹی میں آپ کی سوسائٹی جو ہے اٹ از چینج بائی یور ایگزامپل, اٹ از نیور چینج بائی یور مورل اوپینین. اچھا, ہم یہ جو رسل کہتا ہے نا ڈوئل سیٹ آف جو مورلز ہماری سوسائٹی کے جو ہیں, سب سے زیادہ اس چیز کا کہ ہم ایک جو پریچ کرتے ہیں وہ پریکٹس نہیں کرتے, جو چیزیں ہم پریکٹس کر رہے ہیں ہم وہ پریچ نہیں کر رہے. پھر سیکنڈلی آپ نے جو لوگ, میں جو بات وہی کالر کی بھی انہوں نے بھی بات کی کہ جو لوگ آپ کے ایٹ ہیلم آف افیئرز ہیں, میں دیکھیں آئی ایم ویری سوری ٹو سے کہ جو لوگ آپ کے ہائر سیٹس پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ جب وہ ہائر سیٹس پہ نہیں ہوتے تو وہ جیل میں ہوتے ہیں, اور وہ سیٹ پہ آنے سے پہلے بھی ان پہ کیسز ہوتے ہیں, اور وہ جو وہ اسی طرح جو ہے وہ آؤٹ لاز ہوتے ہیں. اچھا, اس کے بعد جو ہے وہ اگلے دن جب نہیں ہوتے, تو یہ جب ہماری یوتھ جب یہ چیزیں دیکھتی ہے کہ اس سوسائٹی میں ہیروز وہ لوگ ہیں جو لا بریک کرتے ہیں رادر دین ابائڈنگ دا لا, اور وہ لوگ ہیں جو مورلی بینکرپٹ ہیں, تو وہ پھر ان رول ماڈلز کو فالو کرے گی. جب تک آپ پازیٹیو رول ماڈلز نہیں دیں گے سوسائٹی کو, جو آپ کے انسنگ ہیروز ہیں, جو آپ کے ایسے ٹیچرز ہیں, یا آپ کے ایسے ایون سول سرونٹس ہیں, یا ایسے آپ کے جو ہے میڈیا پرسنز ہیں جو واقعی یو آر یو نو ڈیڈ آنیسٹ, اور جن میں جو دیکھیں انٹیگریٹی از جو آپ وہ جو چیز کرتے ہیں جو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے, اور پھر آپ ایک صحیح چیز کرتے ہیں نا, دس از یور انٹیگریٹی. تو ہمیں اس کو جو ہے مورل جو ایبسلیوٹزم ہے, اور اس کو انفورس کس طرح سے کیا جا سکتا ہے, صرف پریچنگ کے ذریعے نہیں کر سکتے ہم. ایک تو چیزوں کی ایٹرنل کانسیکوینسز کو بھی ہمیں اپنے یوتھ کو جو ہے بتانا چاہیے کہ دس از اے ویری ٹیمپرری لائف وی آر لیونگ. ہم جب تک اپنی انر گروتھ پہ فوکس نہیں کریں گے, اور میرے خیال میں یہ ساری چیزیں تبھی ہو رہی ہیں کہ ہم اپنی جو ہے وہ انر سیلف سے جو ہے وی آر ناٹ یو نو اپنے اس سے ان ٹچ نہیں ہے. ہم اپنی ویلیوز پہ وی آر ناٹ لیونگ آر ویلیوز. یعنی آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں آپ کا فائدہ نقصان, آپ یہ دیکھیں کہ اس میں آپ کتنا, آپ کو اگر آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں, جس طرح نوید صاحب نے بڑی اچھی بات کی, تو اس کا جو ہے آپ کا ضمیر جو ہے پھر آپ کو ملامت کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور جو آپ اس لائف میں آپ جو بھی اگر غلط کام کر لیتے ہیں تو الٹیمیٹلی اٹ کمز بیک ٹو یو. کہتے ہیں وٹ گوز اراؤنڈ اٹ کمز اراؤنڈ. تو یہ جو مکافات عمل ہے, اور پھر آپ کا جو کانشیس ہے, جو ہماری انر وائس ہے, اس کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے. اور آپ تبھی ایک یو نو ایٹ پیس ہو سکتے ہیں کہ جب آپ کسی کو دیکھیں, آپ کے رائٹس کے ساتھ آپ کی ڈیوٹیز بھی, جب تک ہم ایک ایتھیکل معاشرہ کریٹ نہیں کریں گے, ہم خود بھی جو ہے وہ سکون میں نہیں ہوں گے, ہم خود بھی جو ہے وہ انتشار کا شکار ہوں گے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے ایتھیکل جو سٹینڈرڈز ہم پریچ کرتے ہیں وہ پریکٹس بھی کریں, بلکہ ان لوگوں کو سامنے لے کے آئیں جو those who have set good ethical examples, ان کو جو ہے ہم ایسے رول ماڈلز کو تلاش کیا جائے اور ان کو سامنے لایا جائے, اور اپنے بچوں کو کہا جائے کہ آپ کسی رول ماڈل کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں, کاپی کرنا چاہ رہے ہیں, تو ایسے رول ماڈلز کو فالو کریں جن کے اندر پازیٹیوٹی ہے, جن کے اندر اخلاقیات کی تربیت ہے, جن کے اندر اخلاقیات کی تعلیم ہے. تو ایسے رول ماڈلز کو فالو کروانا چاہیے. کالر ہمارے ساتھ ہیں رضوان صاحب کراچی سے. السلام علیکم. جی رضوان صاحب, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہلو, یا جی رضوان صاحب, وعلیکم السلام, کیسے ہیں, خیریت سے ہیں آپ؟ جی رضوان صاحب. ہلو, جی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ, بولیے. جی آپ, آئی ایم ریئلی ہیپی کہ آپ لوگ موضوع پر ڈسکشن کر رہے ہیں وچ از ریئلی ریکوائرڈ اینڈ نیڈ آف دا ٹائم, جس طرح کا آج کل تو ہمارا کلچر چل رہا ہے. جی تو آئی وڈ جسٹ سے, میں نے ساری باتیں سنی آپ لوگوں کی, اینڈ آئی ایم ریئلی امپریسڈ کہ اسٹل دیر آر پیپل کہ جو اس نیشن کو گرو کرنا چاہ رہے ہیں. جی اینڈ آئی ایم آلویز دیئر فار a person who is going to do like this. ایسے کہوں گا کہ مجھے نیپولین کا ایک کوٹ یاد آ رہا ہے, وہ سب لوگوں نے سنا ہوگا, give me good mothers, I shall give you good nations. So ہمیں جس طرح انہوں نے کہا کہ ماں وہ اسکول ہوتی ہے, وہ درس گاہ ہے جہاں سے بچہ سیکھتا ہے اور پھر معاشرے میں نکلتا ہے. بالکل. تو ہمارے آئی ایم ناٹ جسٹ سیئنگ کہ صرف ماں کا ہی رول ہے, پیرنٹس کا بھی رول ہے, فادر کا اپنا رول ہے, اور اس کے بعد ہمارے سوسائٹی, ہمارے ٹیچرز, ان سب کا ایک الگ الگ رول ہے.
اور ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ اپنے ذہن سے یہ گریڈ اور ایگو اس کو ختم کر دیں. بالکل. These two elements in society can kill a nation. This is what I want to say. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور بہت اچھی انہوں نے بات کی کہ ہمارے ماں کا اس میں بہت زیادہ اہم کردار ہے، اور ماں کے ساتھ ساتھ ہمارے باپ کا، ہماری سوسائٹی کا، ہماری ٹیچرز کا بھی کردار ہے، اور ہمارے بچوں کے اندر جو ایگو آج کل بہت زیادہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اس کو ختم کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور وہ تبھی ختم ہو سکتی ہے جب ان کو اخلاقیات کی تعلیم دی جائے، اخلاقیات میں ان کی تربیت کی جائے، ان کے اندر یہ ایٹیٹیوڈ، یہ ایگو کو ختم کر دیا جائے. اس ٹاپک پہ آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے، یا پھر ہمارے ایکسپرٹ سے کوئی سوال کرنے کے لیے. نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں. اور جی ہماری ایک اور گیسٹ ہمیں جوائن کر چکی ہے، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، ماہر قانون ہے ایڈوکیٹ فریہ جعفر باجوہ. السلام علیکم. جی وعلیکم. کیسی ہیں؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ. اچھا ایڈوکیٹ صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نصاب میں اخلاقیات کی تربیت پہ بات کی جا رہی ہے، تو ہمارے موجودہ دور کے اندر کتنی ضرورت ہے کہ موجودہ دور کا جو نصاب ہے اس میں اخلاقیات کی تربیت رکھی جائے؟ فرمائیے گا. جی سب سے پہلے تو یہ جو آج کا ٹاپک ہے اس کی اہمیت کی بات کی جائے تو بہت ہی اہم ٹاپک ہے. اور ہوتا یہ ہے ہمارے ہاں کہ ہم لوگ جو ہے وہ زور دیتے ہیں کہ ڈگریز آ جائیں اور چیزیں آ جائیں، تعلیم ضروری ہے، لیکن پڑھا کیا رہے ہیں؟ اس ڈگری کے پیچھے ہمیں کون سی تعلیم دی جا رہی ہے، وہ جو ہے وہ بہت ہی بیک اینڈ پہ چیزیں رہ جاتی ہیں. لوگ اس کو بلکہ دیکھا جائے تو اس کو کوئی حکومتی سطح پہ بھی اتنا اجاگر نہیں کیا جاتا. تو نصاب میں جو ہے وہ اس کی بہت ضرورت ہے. اب دیکھا جائے جب یہ 2011 میں 18th امینڈمنٹ آئی اور جو ایجوکیشن کا سبجیکٹ تھا وہ صوبوں کو ڈیوالو ہو گیا. جب وہ صوبوں کے پاس چلا گیا اور ہر صوبے کے پاس اختیار آ گیا کہ آپ اپنا جو ہے صوبے کا تعلیم کا نظام بھی چلائیں، اور پھر آپ جو ہے وہ آپ کی نصاب جو ہے وہ آپ اپنا خود ترتیب دیں. تو اس سے میں سمجھتی ہوں کہ یہ والی جو چیز ہم نے صوبوں کو دی اور وفاق کے پاس نہیں رہی، اس کا ایک ڈرا بیک یہ ہوا کہ ہر صوبے نے اپنا نصاب جو ہے وہ الگ سے فارمولیٹ کرنا شروع کر دیا. اگر ایک اکائی ہے، جیسے اب دیکھا جائے پاکستان میں بھی ابھی بھی اگر اب وفاق کے پاس بھی تھا تو کیا تھا کہ انگلش میڈیمز کچھ اور پڑھا رہے تھے، گورنمنٹ سکولز جو اردو میڈیم ہیں وہ کچھ اور پڑھا رہے تھے. اب وہ جب ان کا نصاب کا اتنا ان بیلنس سی چیزیں تھیں، اور پھر جب وہی بچے وہاں سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں، پھر CSS کمپیٹیٹیو ایگزامس میں جاتے ہیں اور ان کو ایک ہی لیول پہ پیرالل بٹھا دیا جاتا ہے کہ اب آپ ایک اردو میڈیم کا بچہ آیا ہوا ہے، ایک انگریزی میڈیم کا بچہ آیا ہوا ہے. تو آپ کا یہ جو اسپیشل، یہ تو خیر ہمارے نصاب کے کچھ ڈرا بیکس ہیں. جو آج کا ٹاپک ہے کہ نصاب میں اخلاقیات کا کیا رول ہے یا اخلاقیات کو کتنا شامل ہونا چاہیے. جب ہم چھوٹے تھے اور خود اسکول گوئنگ تھے، اور میری تو ساری ایجوکیشن گورنمنٹ اسکولز کالجز اور یونیورسٹی کی ہے، تو ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ ہفتے میں ایک دن ایک پیریڈ ہوا کرتا تھا جسے ٹیوٹوریل کا پیریڈ کہا جاتا تھا. جی اس دن فی البدی کا پیریڈ، جی اس دن ٹیچر آتی تھی تو وہ سب سے ایکسائٹمنٹ یہ ہوتی تھی کہ اس میں ہمیں کتابوں سے نہیں پڑھنا ہوتا تھا. ٹیچر ہم سے اچھے واقعات شیئر کرتی تھی، پیغمبروں کی زندگی سے واقعات، پھر اس کے بعد شعر و شاعری، ادب اور ادیبوں کی زندگی کے واقعات. تو یہ جو میں سمجھتی ہوں نا کہ وہ جو اخلاق، ایک تو یہ ہے کہ بچوں کو ہم کتابوں سے رٹا لگواتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ ہم اپنی جو اپنے کنڈکٹ سے اور اپنی چیزوں سے جو شامل کرتے ہیں، تو وہ ایک بہت ضروری ایلیمنٹ تھا جو کہ آج کل جو ہے وہ مسنگ ہے. بالکل وہ نہیں ہو رہا. تو وہ بھی جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ اخلاقیات اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھی آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہو، ہم نے سوسائٹی کو بہت ہی مٹیریلسٹ کر دیا ہے. ہمارا جو تعلیم کا جو مقصد رہ گیا وہ ڈگری لینا، ڈگری کے بعد نوکری لینا، اور نوکری اچھی ویل پیڈ جو ہے وہ ہمیں، بس ہمارا مقصد رہ گیا ہے تعلیم حاصل کرنی تو ڈگری کے لیے، اور ڈگری کے بعد ہم نے جاب کرنی ہے. بس یہیں تک ہمارا مقصد رہ گیا ہے، جس کی وجہ سے اخلاقیات کی کمی جو ہے وہ ہمارے نوجوان نسل کے اندر بہت ہی کم ہمیں نظر آ رہی ہے. تو اس کمی کو دور کرنے کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے. اس موضوع پہ آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں یا پھر ہمارے ایکسپرٹ سے کوئی سوال کرنا چاہیں. نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں. جی نوید صاحب، آپ کی طرف بڑھتے ہیں. موجودہ دور کے نصاب کی بات کرتے تو اسلامی تعلیمات کا جو طرز جو پہلے دیا جاتا تھا اس کی بھی کمی نظر آ رہی ہے، اور اس کی وجہ سے اخلاقیات کی جو تربیت ہے وہ بھی ہمیں کم دکھائی دے رہی ہے. تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات تو ترجیحات ہیں انفیکٹ، اور ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں، جس سے اخلاقیات تو ہماری ترجیح رہی نہیں. جب پیرنٹس کی ترجیح ہی اخلاقیات پر توجہ دینا نہ ہو، پھر اسکول میں جائیں تو اساتذہ کی نہ ہو، اور پھر جب بچہ معاشرے میں جائے تو معاشرے کے احباب کی نہ ہو،
اور پھر جب وہ میڈیا کو دیکھتا ہے تو ہمارا جب رول آ جاتا ہے ایز جرنلسٹ یا ایز رائٹر، تو پھر ہماری ترجیحات میں بھی بچوں کی تربیت شامل نہ ہو. پھر جب وہ مختلف ٹاک شوز دیکھتا ہے بچہ، تو وہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ کوئی اخلاقیات کی پاسداری نہیں ہے. تو ہمارے جو جب رہنما یا لیڈرز جب باتیں کرتے ہیں تو بچہ اتنا سینسیبل ہو گیا ہے ہمارا، وہ فوراً جج کرتا ہے کہ یہ اخلاقی پیرائے میں نہیں ہے بات. بالکل. تو ہم اخلاقیات ہمیشہ بڑوں سے چھوٹوں کی طرف ٹریول کرتی ہے. ایسی پرسنٹیج شاید 1% بھی نہ ہو کہ بڑے چھوٹوں سے سیکھتے ہوں. 99% چھوٹے ہی بڑوں سے سیکھتے ہیں اور انہیں کو فالو کرتے ہیں. بالکل. ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ کوئی پچھلے سال میں مجھے گورنمنٹ آف چائنا نے بلایا چائنا لیکچرز کے لیے. میں دیوار چین پہ کھڑا تھا تو وہاں 2 پاکستانی پانی اور چپس وہ کھا پی رہے تھے، اور انہوں نے وہ جب کھا لیا تو انہوں نے دیوار چین پر، حالانکہ بن لگی ہوئی ہیں جگہ جگہ، انہوں نے وہ وہاں پہ پھینک دی نیچے. تو میرے ساتھ ایک امریکن اور ایک کینیڈین کپل تھا، وہ بھی وزٹ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے وہ ریپرز اٹھائے، بوٹلز اٹھائیں اور بن میں ڈال دی اور وہ ان کو روکا. تو انہوں نے کہا کہ ویئر آر یو فرام. اب میں پاس کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا یہ سارا. تو انہوں نے کہا جی ہم پاکستان سے ہیں. تو اب میں شرمندہ تھا، مجھے پتا تھا کہ کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ہم تیسرے ملک میں آئے ہیں، آئی ایم ناٹ فرام پاکستان اینڈ یو آر ناٹ فرام کینیڈا اور امریکہ. ہم چائنا میں آئے ہیں، چائنا کو وزٹ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور دیوار چین ایک انٹرنیشنل اثاثہ ہے، ایک وہ پوری دنیا کے لیے ایک نایاب جگہ ہے. بالکل. اس کی حفاظت کرنی چاہیے. وی نیڈ ناٹ لٹر اٹ. تو یہ جو آپ نے پھینکا ہے اس کو بن میں پھینک دیتے آپ. اب وہ ان کو لیکچر دے کے ان کی تربیت کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور وہی کہہ کے آگے بڑھ گئے. اب میں پاس کھڑا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ اب میں کس طریقے سے ان کو بتاؤں کہ پاکستانی ایسے نہیں ہیں. بالکل. جبکہ پاکستانیوں نے تو ثابت کر دیا تھا کہ وہ ایسے ہی ہیں. تو میں نے ان سے چھوٹی سی حرکت کی وجہ سے میں نے حال احوال لیا ان کا. تو انہوں نے پوچھا کہ ویئر آر یو فرام. تو جب میں نے پاکستان کا کہا تو انہوں نے میرا سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا ایک دفعہ کہ یہ بھی ویسا ہی ہوگا. پھر میں نے پاکستان کے اس امپریشن کو بہتر کرنے کے لیے ان کے ساتھ جو کاؤنسلنگ کی 2-4-5 منٹ کی بات کی، تو انہیں یہ بتانے کی کوشش کی کہ تمام پاکستانی ایسے نہیں ہیں. تو لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ایسا جو بندہ دوسرے ملک سے ایک نئے ملک میں جا کے وزٹ کرنے گیا ہے وہ وسائل کے اعتبار سے، سینس کے اعتبار سے عام شخص سے بہتر ہے. تو جب وہ وہاں تک پہنچ گیا تو اس کو اس بات کا کیوں پتہ نہیں ہے کہ ایسا نہیں کرنا. پھر میں نے پورے چائنا میں، آپ دیکھیں میں پوری دنیا میں میرا آنا جانا رہتا ہے، لیکن میں ہمسائے ملک کی بات کر لیتے ہیں. جو بیجنگ ہے وہ دنیا کا بہت بڑا شہر ہے اور 3 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے. نیو یارک سے 21 گنا بڑا شہر ہے. میں نے پورے بیجنگ میں کہیں کوڑا کرکٹ، کہیں کوئی ٹیشو پیپر، کوئی سگریٹ کا ٹکڑا گرا ہوا نہیں دیکھا. تو میں نے وہاں سے، اب ترجیحات کی بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے ہم نے سکھانا ہے اپنی قوم کو. بالکل. میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں میں نے گاربیج نہیں دیکھا کہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی گاربیج تو کوڑا کرکٹ نہیں دیکھا آپ نے، تو کوڑا تو گند تو ڈالتے ہی نہیں ہیں. یہ کس نے کہا آپ کو؟ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو میں نے کہا جی پاکستان سے. انہوں نے کہا جی یہ کس نے کہا آپ کو کہ گند ڈالتے ہیں؟ ہم نے تو قوم کو سکھا دیا ہے کہ گند نہیں ڈالتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ صفائی کرتے ہیں، صفائی نصف ایمان ہے. وہ کہتے ہیں کہ صفائی تو تب کریں جب آپ گند ڈالیں. بالکل. تو انہوں نے قوم کو یہ سکھا دیا کہ گند نہیں ڈالنا، اور یہی ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنی قوم کو سکھائیں. تو یہ ہے وہ اینگل تربیت کا کہ ہم اپنی قوم کو سکھائیں کہ گند نہیں ڈالتے. بالکل. میں نے اپنے ایئرپورٹس پہ، میٹرو اسٹیشنز پہ، میں نے گھروں میں، مارکیٹس میں، اسلام آباد جیسے شہر کی مارکیٹس میں جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر دیکھے ہیں. میں نے پورے چائنا میں نہیں دیکھا. بالکل. یہ اس کی یہی وجہ کہ ہمارے اندر اخلاقیات کی جو تربیت ہے وہ کم ہے، اور اسی وجہ سے ضرورت ہے کہ اپنے نوجوان نسل کو اویئر کیا جائے، ان کی کاؤنسلنگ کی جائے، ان کی رہنمائی کی جائے، اور اخلاقیات کا ان کو درس دیا جائے کہ یہ جس طرح آپ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، یہ پیارا ملک بھی آپ کا ایک گھر ہی ہے. اگر آپ اپنے ملک سے باہر بھی کہیں جاتے ہیں تو آپ اپنے ملک کی جو ہے وہ پہچان بن کے جاتے ہیں. تو آپ نے اچھے الفاظوں کے ساتھ اچھے وہاں پہ پہچان چھوڑنی ہے، نہ کہ نیگیٹو. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی، صبا اسلام آباد سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی صبا کیسی ہیں؟ میری طرف سے سلام. وعلیکم میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ نصاب میں یعنی اخلاقیات کی تربیت ہونی چاہیے، تو اسکول میں یہ کس طرح شروع ہونا چاہیے؟
और दूसरा ये है कि बहुत माजरत के साथ इखलाकियात सिर्फ स्कूल वालों की जिम्मेदारी नहीं है कि सिर्फ वही हमें सिखाएं, इखलाकियात फिर हमें घर से भी सीखना पड़ती है। तो हम सारा बर्डन यानी स्कूल के ऊपर नहीं डाल सकते। और दूसरी भी बहुत माजरत के बात है, पहले जो उस्ताद थे, हम भी इतने पुराने नहीं है लेकिन पहले जो उस्ताद थे वो बहुत अच्छे थे, उनकी बात हम वालिदैन से ज्यादा मानते थे। अब ना तो वो उस्ताद हैं जो, अब पहले तो उस्ताद में इखलाकियात होंगी तो फिर वो बच्चे को सिखाएंगे ना। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया सबा जी। डॉक्टर साहब, इनका जवाब आपसे लेते हैं कि अपनी तालीम के अंदर, निसाब के अंदर कैसे इखलाकियात की जो तालीम है उसको ऐड किया जाए, और दूसरा टीचर्स की इन्होंने बात की थी, इसका जवाब आपसे लेंगे, लेकिन चूँकि ब्रेक की जानिब हमें बढ़ना है, देखते रहें सच सवेरा। जो वेलकम बैक नाज़रीन, सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और अपने मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि निसाब में इखलाकियात की तरबियत कितनी ज़रूरी है और कैसे हम इसको अपने निसाब में शामिल कर सकते हैं। अपने नौजवान नस्ल को, अपने बच्चों के अंदर इखलाकियात की तरबियत को परवान चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, और मौजूदा दौर की ज़रूरत भी है कि अपने बच्चों को सिखाया जाए कि कैसे आपने इखलाकियात से चलना है। हर शोबा ज़िंदगी के अंदर कामयाब होना है तो आपकी जो बेसिक डिग्रीज़ हैं उनके साथ साथ आपके अंदर इखलाकियात की तालीम और तरबियत का होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस टॉपिक पे आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहें या फिर हमारे एक्सपर्ट से कोई सवाल करना चाहें। नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। जी डॉक्टर साहब, आपसे सवाल किया था ब्रेक से पहले हमारी कॉलर ने, बड़ा जो है रेलेवेंट क्वेश्चन है। देखिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि हम इस्लाम के फॉलोअर्स हैं, विच इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ द रिलीजन, और हमारे सामने जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जाम्पल से बड़ी मिसाल हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। अब उनकी सुन्ना को जब तक हम नहीं करेंगे, प्रोपेगेट नहीं करेंगे, देखिए उनके साथ जब ताइफ के लोगों ने क्या किया, उन्होंने उनके हक में जो है वो दुआ की, फिर उन पे जो खातून जो है कूड़ा क्रिकेट गिराती थी, तो इवन उन्होंने उनकी जाके जब वो बीमार थी तो उसकी इयादत की जाके। तो हमें ये एग्जाम्पल्स, हम अनफॉर्चुनेटली जो है हम ये एग्जाम्पल्स नहीं दे रहे अपनी सोसाइटी को। बिल्कुल। हम अपने रिलीजन से एग्जाम्पल्स दें, और दूसरा ये है कि इसको रीइंफोर्स करने के लिए हम अपने बच्चों को कहें कि भाई आप एक लॉग बुक मेंटेन करें, जिस तरह मैं अपने स्टूडेंट के साथ करता हूँ कि आप ये बताएं कि आपने इस महीने क्या अच्छी बातें की हैं, उसके आप बेशक उसको एक्टिविटी उसको एक क्लास बेस्ड एक्टिविटी कर दें, बल्कि स्कूल में तो ये ज़्यादा, क्योंकि हम तो यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं। लेकिन ये जो असल देखिए जो आपकी जो नर्सरी है मॉरल फाउंडेशन की, दैट इज़ आपका स्कूल है, तो वहाँ पे जो है वो एक लॉग बुक मेंटेन करें हर स्टूडेंट जो है, और बताया आके क्लास में कि भी मैंने ये अच्छा काम किया है, मैंने इस तरह भी नबी साहब कह रहे थे कि कूड़ा क्रिकेट फेंकते हैं, और मैं भी जब ये हिल स्टेशन में जाता हूँ और आई एम सो डिसअपॉइंटेड टू सी कि हम वहाँ पे बैठते हैं और फिर वो उसके बाद सारे इतनी खूबसूरत अल्लाह ताला ने हमें जगह दी हुई है और सारा लेटर उसके बाद हम, तो जब तक हम ये मॉरल एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे, उनको अपने एग्जाम्पल से नहीं बताएंगे, और टीचर अपनी भी एग्जाम्पल देखे उसने क्या अच्छी चीज़ें की हैं, बिल्कुल, और फिर वो चीज़ें उसके टीचर जो है उस्ताद के, जिस तरह वो खातून कह रही थी कि आजकल वो जो देखे मॉरल प्रीचिंग से या मॉरल रीजनिंग से आपकी सोसाइटी नहीं सुधरेगी, ये आपकी मॉरल एग्जाम्पल से कितनी आप अच्छी एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। अगर आप का कूड़ा क्रिकेट गिरा हुआ है और आप उसको कह रहे हैं कि ये उठा के रखो, और आप खुद उठा के, जिस तरह इन्होंने नवीद साहब ने कहा, आप रखते हैं, जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जाम्पल है कि उन्होंने खुद वजू करके जो है वो रादर देन टेलिंग दैट पर्सन कि आपने किस तरह से वजू करना है, खुद से उन्होंने सही तरीके से करके दिखाया। तो इससे आपकी जो है ना वो सोसाइटी जो है ना, इन चीज़ों से आपकी सोसाइटी चेंज होगी। करूँगा कि हर शख्स का इनर सेल्फ इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो कुछ परख सके। बिल्कुल ऐसे। मैं आपको एक मिसाल दूँ, जो हमारे जो जर्नलिस्ट हजरात हैं या जो राइटर्स हैं, वो सोसाइटी में वो कंट्रीब्यूट कर नहीं सके जो करना चाहिए। उनके कंट्रीब्यूशन ना होने की वजह से सोसाइटी और पीछे चली गई। इंटेलिजेंसिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है नेशन मेकिंग में, करेक्टर बिल्डिंग में। हमारे जो जर्नलिस्ट हजरात हैं, जब वो टीवी के ऊपर आप उनकी डिस्कशन सुने, तो एक हमारे एंकर हैं, वो दुरूद पाक से शुरू करते हैं, अच्छा इस्लाम का वो भी इस्तेमाल करते हैं, वो मेरे क्लास वालों भी हैं। मैंने एक दफ़ा मुझे मेरे सामने उनके साथ डिस्कशन हो रही थी, मुझे कहते हैं कि नवीद अमान तू किस चक्कर पे आ गए हैं, वही कुछ कर जो असी कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि चौधरी साहब, जो तुसी जो कुछ कर रहे हो ये तुहानू तो पच जाएगा, ये मैनू नहीं पचना, तो ये मैं डाइजेस्ट नहीं कर सकता ये सारा कुछ जो आपका अंदाज है। ये जो आपके सामने जो सेट है, गोल सेट है,
اس گول تک پہنچنے کا جو انداز ہے وہ غلط ہے. بالکل. آپ اپنی منزل تک ضرور پہنچیں, آپ آگے ضرور بڑھیں, آپ ترقی ضرور کریں, آپ پیسہ ضرور کمائیں, لیکن آپ اپنے طریقے کو غلط نہ رکھیں. بالکل. جب آپ کا راستہ غلط ہوگا, آپ کا انداز غلط ہوگا, آپ کا طریقہ غلط ہوگا, تو الٹیمیٹلی وہ اس میں آپ وہ سمجھ لیں کہ جس کو کہتے ہیں کہ مینگنیاں ڈال دینا, وہ آپ مینگنیاں ڈال دیں گے, وہ سارا گندہ ہو جائے گا. بالکل. تو وہ اس کو آپ خراب کر دیں گے. یہ بتائیں کہ دیکھیں یہ انفورس کرنے کی آپ مورالٹی کو اس طرح سے آپ انفورس کر سکتے ہیں کہ لوگ کوشچن کرتے ہیں کہ یہ کیوں ضروری ہے, تو ساری باتیں کتابی ہیں, ان کا جو ہے یہ ساری تھیوریٹیکل ڈسکشن ہے, اس کا ریئلٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہے. تو آپ ان کو یہ بتائیں کہ یہ آپ کو شارٹ ٹرم میں تو آپ کو گین ہوگا جس طرح بھی نوید صاحب کہہ رہے ہیں, لیکن لانگ ٹرم میں جو ہے آپ جو ہے اب دیکھیں کہ اگر میں کمزور انر سیلف والا ہوتا تو میں کہتا یار جو مشورہ یہ دے رہے ہیں بڑا فٹ مشورہ ہے, اوہو کوشش کرو جو یہ کر رہے ہیں. تو میں نے کہا نہیں چوائس صاحب, یہ آپ اگر اس کو بہتر نہیں کر سکتے تو آپ مجھے کم از کم اس راستے پہ نہ ڈالیں. میرا ایک اپنا ہے کہ میں دیکھیں آگے بڑھنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنی سپیڈ بڑھا دیں, اپنا راستہ درست تلاش کریں اور آگے بڑھ جائیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ دوسرے کو ٹھڈا ماریں, اس کو کونی ماریں, اس کو گرائیں, اس کو ہرٹ کریں اور آپ آگے بڑھیں. تو یہ بہت انڈیسنٹ وے ہے. بالکل, ہمیں درست وے جو ہے ایمبیشن کا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, آپ پروگریس بھی کریں, لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے بیک پہ کلائم کر کے کسی کو ہرٹ کر کے نہیں کریں. بالکل فیئرنس جو ہے انڈیسنٹ وے سے آپ آگے نہ بڑھیں. بالکل. آپ اپنے مقام کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, کوئی بھی آپ کا گول ہے, آپ اس کو اچیو کرنا چاہتے ہیں, تو راستے آپ کے پاس بہت ہیں, لیکن مثبت ٹریک کا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنی منزل تک جا رہے ہیں تو اس کے اندر کسی کی دل آزاری نہ ہو, کسی کو ہرٹ نہ کیا جائے, اور اخلاقیات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ پازیٹیوٹی کے ساتھ اپنی منزل کو طے کر سکتے ہیں, کامیاب ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ نے کامیاب ہونے کے لیے نیگیٹو جو وے ہے اسی کو آپ نے اپنانا ہے, لوگوں کو ہرٹ کرنے کی کوشش کرنی, وہ آپ کا ایک شارٹ ٹرم پیریڈ ہوگا, شارٹ ٹرم کی آپ کی خوشی ہوگی, لانگ ٹرم نہیں ہوگی. اگر آپ ایک لانگ ٹرم کامیابی چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کی کامیابی میں اخلاقیات کی تربیت کو مد نظر رکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. فریہ صاحبہ آپ کی طرف بڑھتے ہیں. آج کی ایجوکیشن کی بات کی جائے تو ہم جدید ٹیکنالوجی کی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں, ڈاکٹر بنا رہے ہوتے ہیں, انجینئر بنا رہے ہوتے ہیں, مشینری لائف کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں. اخلاقیات کی تعلیم نصاب کے اندر کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی. تو کیا اپنی سوسائٹی کو کامیاب کرنے کے لیے, خود کو کامیاب بنانے کے لیے یہ تعلیم کافی ہے؟ یہ جو آپ نے کہا نا کہ ہم لوگ پروفیشنل ڈگریز کی طرف جو ہے ہمارا رجحان زیادہ ہے, اور ان پروفیشنل ڈگریز کے اس میں دیکھیں کہ اخلاقیات کی بات. اب جیسے نصاب کی بات ہے, اگر کوئی بھی پروفیشنل ڈگری لے رہے ہیں, آپ انجینئر بن رہے ہیں, آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں, آپ آئی ٹی ایکسپرٹ بن رہے ہیں, تو کچھ جو ہے وہ جسے ہم کہتے ہیں کمپلسری سبجیکٹس وہ بھی پڑھائے جاتے ہیں ان تمام ٹیکنیکل سبجیکٹس میں, جس میں اسلامک اسٹڈیز بھی ہے, پاکستان اسٹڈیز بھی ہے, سوسائٹی اینڈ کلچرز ہیں, وہ پڑھائے جاتے ہیں. تو اب بیسک کیا ہوتا ہے کہ وہ صرف ہم اس کو پاسنگ مارکس لے کے صرف آگے بڑھ جانا کہ بس بالکل کوشش کرنا کہ بس پاسنگ مارکس آ جائیں, وہ ہو جائے, تو وہ نصاب میں موجود ضرور ہے, لیکن ان کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. یہی ہوتا ہے کہ اچھا جی آج اگر بایولوجی کا پیپر ہے تو اس میں بہت زیادہ زور لگایا جاتا ہے کہ یہ جی بایولوجی ہے اور اس کو ہم نے کرنا ہے, اور یہ یا کوئی اور ایسی ٹیکنیکل چیز ہے. تو جو یہ ہمارے یہ والے سبجیکٹس ہیں جو نصاب کا حصہ ضرور ہیں, لیکن ان کو پریس نہیں کیا جاتا. اب بات یہ ہے کہ جی صرف جیسے ابھی کالر نے کہا کہ ساری ذمہ داری استادوں پہ اور اسکولوں پہ ڈال دینا جو ہے دیٹ از ناٹ انف. ہمارے سوسائٹی کے ہر انڈیویجول کو اپنے لیول پہ یہ جو ہے اس کو پروموٹ کرنا ہے. جیسے ابھی سر بھی کہہ رہے تھے کہ وہ انہوں نے مثال دی کہ وہ چائنا گئے اور انہوں نے وہاں پہ یہ دیکھا کہ انڈیویجول نے کیا کیا. میں ابھی کچھ دن پہلے ایک سٹوری پڑھ رہی تھی سوشل میڈیا پہ, کسی نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہوا تھا کہ وہ انگلینڈ تھے اور وہاں پہ وہ پینگ گیسٹ تھے, اسٹڈی کے لیے گئے ہوئے تھے, اور ہسبینڈ وائف اور ان کے ساتھ ایک بچہ تھا, اور ان کے ساتھ وہ اچھے ریلیشنس میں. ایک دن وہ ہسبینڈ وائف باہر گئے اور وہ بچہ اس کے پاس چھوڑ گئے کہ آپ اس کی ذرا ٹیک کیئر کر لیجئے گا. وہ جب بچے سے شیشے کا گلاس گرا اور ٹوٹ گیا تو وہ کافی پریشان تھا. تو وہ جو ہمارے پاکستانی صاحب تھے جو خود یہ نریٹ کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میں نے بچے کو کہا کہ تسلی دی کہ ڈونٹ وری, اگر ماما آئیں گی تو آپ کہہ دینا کہ یہ انکل سے ٹوٹ گیا, میں کل نیا گلاس لے آؤں گا. صحیح. تو الٹیمیٹلی جب پیرنٹس واپس آئے اور بچے نے پہلے وہی والی چیز بتائی, لیکن بعد میں اس نے سچ بتا دیا کہ نہیں یہ انکل نے مجھے کہا تھا کہ بھئی یہ بتاؤں, لیکن وہ مجھ سے ٹوٹا ہے, تو آئی ایم فیلنگ ویری گلٹی اینڈ دس اینڈ دس.
تو کہتے ہیں وہ صاحب کہ میرے چونکہ ان کے ساتھ رہتے ہوئے 2-3 مہینے ہو چکے تھے, میرے اچھے ریلیشن شپ تھے ان کے ساتھ, تو وہ میرے پاس آئیں خاتون, بڑے مہذب طریقے سے مجھے میرے نام سے پکارا, سلام کیا, اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں آپ کو بہت شریف انسان اور سلجھا ہوا انسان سمجھتی تھی, لیکن آپ نے میرے بچے کو جھوٹ کی ترغیب دی ہے. اب دیکھیں جھوٹ کتنا سا ہے, لیکن ہمارے ہاں تو اس کو جھوٹ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں. مطلب ہم تو یہ بات بات پہ جو ہی بچہ جو ہے وہ چھوٹا ہے تو وہ اس کو ہم یہ پہیلیوں میں بھی اور اس کو جو چیزوں میں یا گپ شپ میں بھی اس کے ساتھ اس کو ہم تربیت اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ ایک دفعہ کسی سائیکیٹرسٹ سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ بچے کی جو تربیت ہے وہ 7 سال تک, اور ہمارے اسلام میں بھی ہے نا کہ 7 سال تک, 7 سال کے بعد بچے کی تربیت 7 سال اور گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے, اور اس کے والدین اس کی بہتر طریقے سے تربیت کر سکتے ہیں. اپنے مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, لیکن وقت ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور بریک پہ جانے سے پہلے جس موضوع پہ گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ نصاب میں اخلاقیات کی تربیت اور وقت کی اہم ضرورت, کوئی شک نہیں کہ موجودہ دور میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ اپنی نوجوان نسل کے اندر نصاب میں جہاں ہم بہت ساری ڈگریوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ اخلاقیات کی جو تعلیم اور تربیت ہے وہ بھی دی جائے. اگر ہم سوسائٹی میں ترقی کرنا چاہتے ہیں, اپنے جو گولز ہیں ان کو اچیو کرنا چاہتے ہیں, کامیاب ہونا چاہتے ہیں, تو کامیابی کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر اخلاقیات کی تعلیم و تربیت کا ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے, اور اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ہمارے والدین, ہمارے ٹیچرز, ہماری سوسائٹی کا بھی بہت اہم کردار ہے. اس میں بڑھتے اپنے آج کے دوسرے موضوع کی جانب کہ قوانین کا احترام معاشرے میں توازن کا باعث کیسے بن سکتا ہے. کوئی شک نہیں کہ جس سوسائٹی کے اندر قوانین پہ عمل کیا جاتا ہے وہ سوسائٹی کامیاب ہوتی ہے, لیکن اگر آپ قوانین پہ عمل درآمد نہیں کریں گے, اس میں توازن جو ہے وہ برقرار نہیں رکھیں گے, تو معاشرہ ایک جنگل کی صورت اختیار کر سکتا ہے. وہاں پہ نظام درہم برہم ہو سکتا ہے کیونکہ قوانین کی پاسداری نہیں کی جا رہی ہوتی. تو کیسے ہم اپنے قوانین کا احترام کر سکتے ہیں تاکہ ہماری سوسائٹی جو ہے اس میں توازن برقرار رہ سکے, اس پہ بات کریں گے. اسٹوڈیو میں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایک دفعہ پھر سے ان کا تعارف کرواتی چلوں. ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں جی ڈاکٹر جاسم خان طارق, ان کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں نوید امان خان, اور ان کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں جی ایڈوکیٹ فریہ جعفر باجوہ. آپ تینوں مہمانوں کا شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور ناظرین آپ کو بھی بتاتے چلیں کہ ہمارے دوسرے موضوع پہ آپ اگر ہمیں جوائن کرنا چاہیں, اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں, یا پھر ہمارے ایکسپرٹ سے کوئی سوال کرنا چاہیں, تو نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں. لائیو کال کے ذریعے آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, آپ سے دوسرے موضوع کا آغاز کرتے ہیں. قانون کا اور اس میں سوسائٹی کا آپس میں کیا تعلق ہے, ڈیفائن کیجیے گا. دیکھیں, کسی بھی معاشرے کی جو پروگریس ہے اور اس کا جو سموتھ فلو ہے, اس کے لیے قانون کی پاسداری تو بہت ضروری ہے. اور دیکھیں یہ ہر چیز میں جو ہے نا, لاز جو ہیں, آپ کی جو پوری کائنات ہے اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کے قانون جو ہے وہ لاگو ہے, اور یہ دیر آر لاز جس کے تحت آپ کی پوری یونیورس چل رہی ہے. پھر آپ ہر ڈسپلن میں دیکھ لیں, میڈیکل کے لاز ہیں, کارپوریشنز کے لاز ہیں, مارکیٹنگ کے ہم جو سبجیکٹ پڑھاتے ہیں اس میں بزنس مینجمنٹ میں, ان کے ہر ایک کے لاز ہیں. اب میں لیڈرشپ کا ماڈیول پڑھا رہا ہوں, اس کی جو ہے دیر پورا جو ہے وہ, تو یہ لاز, اچھا ہم لاز کو ایسا فیل کرتے ہیں کہ یہ لاز دے آر ہم پہ جو ہے یہ برڈن ہے اور یہ ہم پہ جو ہے کوئی قدغن ہے. لیکن دیکھیں لاز جو ہے نا یہ ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں صرف ایک دوسرے انڈیویجول سے نہیں, اس کی ذات سے نہیں, بلکہ اسٹیٹ کی ذات سے بھی, ایون گورنمنٹ کی بھی جو ذاتی ہے اس سے بھی آپ کو جو ہے لاز پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ آپ گورنمنٹ کا بھی کوئی ڈیسیجن جو ہے آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ اس کو اپیل کر سکتے ہیں, آپ اس کو کنٹیسٹ کر سکتے ہیں. تو لاز دیکھیں جہاں پہ آپ اپنا رائٹس آپ تبھی انجوائے کر سکتے ہیں جہاں پہ دوسرا شخص جو ہے اپنی کورسپونڈنگ ڈیوٹی, کیونکہ رائٹ کے ساتھ ڈیوٹی جو ہے وہ جڑی ہوئی ہیں. بالکل. تو جب تک آپ اچھا پھر اس میں جو بڑا ایک چیز یہ ضروری ہے کہ جو ڈائسیا کانسیپٹ تھا رول آف لا کا, بینگ اے اسٹوڈنٹ آف کانسٹیٹیوشن لا مائی سیلف, پولیٹیکل سائنس بھی پڑھی ہے, کانسٹیٹیوشن لا بھی, تو جب تک یہ لاس کو ایک
पीएन से लेके प्राइम मिनिस्टर तक सारों पे अगर जब तक इक्वली वो लागू नहीं होगा ना, तब तक आपकी सोसाइटी जो है वो जो है वो प्रॉस्पर नहीं कर सकती। बिल्कुल, इक्वली ज़रूरी है कि जो भी कवानीन बनाए जा रहे हैं उन पे इक्वली अमल किया जाए, और हर इंसान की ज़िम्मेदारी है कि जो सोसाइटी के अंदर कवानीन है उनका एहतराम करना हम सब की ज़िम्मेदारी है। इस टॉपिक पे आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। जी नवीद साहब, आप क्या कहते हैं कि कवानीन का एहतराम हमारी सोसाइटी के लिए कितना ज़रूरी है? एक्चुअली कवानीन के एहतराम के बगैर तो कोई सोसाइटी आगे बढ़ नहीं सकती। हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में कवानीन के मुताबिक आगे नहीं बढ़ा जा रहा, इसीलिए हमारी सोसाइटी आगे बढ़ नहीं रही। हमारा मुल्क आगे बढ़ नहीं रहा, कवानीन यहाँ हैं लेकिन उनके ऊपर अमल नहीं होता, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी आगे बढ़ने की बजाय कंपैरेटिवली पीछे जाती है। दुनिया की वो तरक्की याफ्ता अक़वाम जो मगरब है, आप वहाँ पर उन मुआशरों को आगे बढ़ते हुए कैसे देखते हैं, वो कैसे बढ़ गए आगे? जी जी, आखिर उन मुआशरों ने तरक्की की है, वहाँ पर सियासी निज़ाम भी कामयाब है, वहाँ मुआशी निज़ाम भी कामयाब है, वो इखलाकी तौर पर बहुत मजबूत हैं, उनके बच्चे बहुत तरबियत याफ्ता हैं। मैं लंदन में था पिछले एक पूरा बरस, तो मैंने देखा पैडिंगटन रेलवे स्टेशन पे एक बच्चे से आइसक्रीम खाते हुए गिर गई। तो वो बच्चा उसको वहाँ छोड़ के आगे नहीं बढ़ गया, बल्कि उसने अपनी पॉकेट से टिश्यू निकाला और उसको स्टेशन पर वो उसको साफ किया अच्छे तरीके से और उसको बिन में थ्रो किया। ये वो कवानीन की वो तरबियत का असर था जो मैंने अपनी आंखों से देखा कि अगर वो आगे इसमें बात वही इखलाकियात की भी आ जाती है। मैंने वहाँ पर कुत्ते यहाँ भी लोगों के पास होते हैं, वहाँ भी होते हैं बहुत सारे। मेरा ख्याल है कि जितने वहाँ पे ख़वातीन हैं उनके पास एवरेज एक कुत्ता तो है। अच्छा, तो वो कुत्तों को लेकर टहलती रहती हैं, लेकिन आप ये देखें कि हमारे यहाँ जो कुत्तों को लेकर टहलते हैं लोग, वो उनको बाहर लेके जाते हैं, वो वहाँ वेस्ट करते हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, वहाँ पर मैंने देखा कोई कुत्ता खातून के बैग में उसके लिए अलग से शॉपर होगा, वो जो उसका वेस्टेज है वो खातून उसका वेस्टेज उठा के बिन में थ्रो करेगी और उस कुत्ते के वेस्टेज के लिए वहाँ बिन स्पेशली डॉग वेस्ट के लिए लगाएगी। अगर आप नहीं करते तो यू पेनलाइज्ड। अच्छा, मैं हैरान हूँ उस कौम का। अगर वो कोई भी वहाँ पे कोई ब्रिटिश अगर कुत्ते को लेकर जा रहा है और वो ऐसा ना करे तो उसको कोई नहीं पकड़ता, लेकिन वो सारे काम छोड़ के सबसे पहले वो उसको डिस्पोज करेगा और आगे बढ़ेगा। तो ये वो उस मुआशरे के कवानीन हैं, उस मुआशरे की तरबियत है जिससे वो मुआशरा आगे बढ़ा है, उसने तरक्की की है। वहाँ पर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे इदारे हैं। मैंने कैम्ब्रिज में और ऑक्सफोर्ड में ये तमाम चीज़ें तरबियत के अमल से और वहाँ पे कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन के सिखाने के हवाले से मैंने और यही ज़रूरत है कि हमारी सोसाइटी के अंदर भी कि उस मुल्क ने दुनिया पर अरूज किया और पूरे मगरब ने दुनिया को मिसाल वहाँ कवानीन की पासदारी के साथ दी है, जो उनकी तरक्की है वो इस बात की दलील है कि वो कवानीन को साथ लेकर चलते हैं। एग्जैक्टली, और हमें भी ज़रूरत करने की वजह एग्जैक्टली और हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हम भी कवानीन की पासदारी करें। मज़ीद भी अपने मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कॉलर हमारे साथ हैं जी, अशरफ कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी जी, क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही अच्छा है। असल में पाकिस्तान में, क्योंकि मैं एजुकेशन से मेरा ताल्लुक है, मेरी डिग्री एजुकेशन की है। एजुकेशन में किया है और प्रैक्टिकल टीचर हूँ मैं, तो किया हुआ। जी जी, क्या कहना चाहते हैं? हाँ, उसमें ये है कि जैसे सोसाइटी, स्कूल एंड टीचर है, बच्चा फोकस होता है स्कूल में, यानी कि तमाम 10 सब्जेक्ट है लेकिन फोकस जो है बच्चे पे होता है। तो अब डे बाई डे एनवायरमेंट की वजह से पूरी सोसाइटी में चेंजिंग आ रही है, तो इस चेंजिंग को मतलब यानी मॉनिटर करते हुए इसमें अपडेटिंग नहीं हो रही हमारे मुल्क में, और इसकी बड़ी कमी महसूस कर रहा हूँ मैं। तो ये इसका इंतजाम सही होना चाहिए। जो पैनल है इनसे इस बारे में भी डिस्कस कीजिए। अपडेटिंग नहीं, जिसकी वजह से हमारा मुल्क बहुत पीछे चला गया। पहले बहुत आगे था, लेकिन सोसाइटी के एतबार से जो अपडेट हो रहा है वो उसमें कमी आ रही है। हमारी जो
جی جی بہت شکریہ، اور بہت اچھی بات انہوں نے کہی کہ اپڈیٹنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہم بہت سارے ترقی یافتہ ممالک ایگزامپلز دیتے ہیں، ان کی وجوہات یہی ہے وہ کیوں ترقی یافتہ ہیں، کیونکہ وہ آئے دن ان کے نئے ایکسپیریمنٹ ہو رہے ہوتے ہیں، وہ خود کو اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اپڈیٹ چیزوں سے اپنی سوسائٹی کے لوگوں کو بھی اویئر کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی سکھا رہے ہوتے ہیں، سمجھا رہے ہوتے ہیں. اور قوانین کی جہاں تک بات کی جائے تو ہماری سوسائٹی کے اندر جو اپڈیٹڈ قوانین ہیں ان کی پاسداری کروانا بہت ضروری ہے، اور اپنی سوسائٹی کے لوگوں کو بھی اس سے اویئر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیسے آپ موجودہ قوانین کی پاسداری کر سکتے ہیں، کیسے قوانین کا احترام کر سکتے ہیں، تاکہ ہماری سوسائٹی کی جو ترقی، جو کامیابی ہے اس میں توازن برقرار ہو سکے. اس ٹاپک پہ آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہے. جی فریا صاحبہ، آپ کیا کہتی ہیں، سوسائٹی کے اندر قوانین جو لاگو کیے گئے ہیں وہ سوسائٹی کی کامیابی میں، اس کے توازن کو برقرار رکھنے میں کتنے اہمیت کے عامل ہیں؟ جی یہ جو پہلے بھی بات کی کہ قوانین جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں تاکہ کسی بھی سوسائٹی میں بیلنس بالکل برقرار رہے. تو قوانین جیسے بات ہے کہ ان کی امپلیمنٹیشن اگر پی ایم سے لے کے پرائم منسٹر تک ایکول ہوگی، سب پہ ہوگا، تو وہ سوسائٹی میں ڈپریشن، انزائٹی اور یہ چیزیں بھی نہیں ہوں گی کہ ٹھیک ہے جی ایکول سب اس قانون کے تحت جو ہے وہ ٹریٹ کیے جاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ پی ایم سے پرائم منسٹر تک نہیں ہونا چاہیے، پرائم منسٹر سے پی ایم تک ہونا چاہیے. تو جب پی ایم سے ہوگا تو پھر کبھی بھی نہیں ہوگا، تو پرائم منسٹر سے سیٹ کریں گے تو پی ایم تک خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ قوانین جو ہیں وہ، اور پھر اگر ہم صرف پاکستان کے سینیریو میں دیکھتے ہیں تو وی ہیو جنگل آف لاز. ہمارے پاس ہر چیز کا قانون موجود ہے، ہمارے پاس الیکٹرانک ایکٹ موجود ہے، پیکا موجود ہے، ہمارے پاس مطلب کہ ہر قسم کا قانون موجود ہے. مسئلہ کیا ہے کہ لوگوں کو اس کی اویئرنیس نہیں ہے، اور اویئرنیس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن ایجنسیز جو ہیں وہ ان کو پراپر امپلیمنٹ جو ہے ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. اب یہ کہ تو امپلیمنٹیشن ہوتی ہے قوانین کی کہ آپ سینسیٹائز کریں سوسائٹی کو کہ یہ آپ کے رائٹس ہیں، یہ آپ کی ڈیوٹیز ہیں، اور اگر آپ کے یہ رائٹس یا یہ ڈیوٹیز آپ کی کہیں پہ انفرنج ہو رہی ہیں تو کون سے فورمز ہیں، کہاں آپ جا سکتے ہو، کہاں پہ آپ کی داد رسی ہو سکتی ہے. تو یہ چیزیں اب جیسے میں کسی ایک چیز کو نہیں کہوں گی، لیکن آتے ہوئے اگر آپ ریڈیو ٹیون ان کریں تو جیسے اگر نیشنل ہائی ویز کا ہے یا موٹر ویز کا ہے تو وہ قوانین کا وہ بار بار وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ والا قانون، یہ والا قانون، یہ والا قانون. اب بات یہ ہے کہ وہ قوانین جو ہیں وہ ہمیں لاک نہیں کرتے ہیں، بیسیکلی وہ ہمارے لیے ہیں، ہماری آسانی کے لیے. بالکل ایسے کہ کوئی بھی ایسا قانون کبھی بھی نہیں بنا کہ جس سے صرف مشکلات بنے، وہ آسانیوں کے لیے ہوتے ہیں تاکہ سوسائٹی میں بیلنس قائم رہے، ڈس بیلنس نہ ہو سوسائٹی کہ جو امیر ہے یا وہ بڑا ہے، جیسے کہتے ہیں زبردست کا ٹھینگا سر پر، کہ وہ چھوٹے کو کھا جائے. اچھا دوسرا اس میں یہ ہے کہ میں اضافہ یہ کروں گا کہ قانون ہمیشہ اوپر سے نیچے ٹریول کرتا ہے، نیچے سے اوپر ٹریول نہیں کرتا. ہماری جب آپ پی ایم سے سٹارٹ کریں گے نا تو پرائم منسٹر تک قانون پہنچے گا ہی نہیں، بالکل وہ راستے میں ختم ہو جائے گا. ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ امیروں کے قانون اور ہیں اور غریبوں کے قانون کے اور. ہمارے ملک میں یہ کہ یو شو می دی مین اینڈ آئی ول شو یو دی لا. وہ سسرو نے کہا تھا نا، گریک فلاسفر ہے، کہ قانون جو ہوتا ہے نا اسپائڈر ویب کی طرح ہوتے ہیں، کہ اس میں چھوٹی سی اگر کوئی کیڑی آ جائے نا تو وہ تو پھنس جاتی ہے، لیکن کوئی بڑا اس میں اسپائڈر تو وہ اس کو ایکولی لا کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. آپ کی بات کو آگے بڑھائیں گے جی، آپ کی بات کو ضرور آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ ہے امتیاز صاحب کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام میم، امتیاز کرو کراچی. جی جی امتیاز صاحب کیسے ہیں، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اگر چند سیکنڈ زیادہ دے تو بات اسٹارٹ کرو. جی جی بولیں، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میم دیکھیے بات درست یہ ہے کہ جب ہمارے خلیفہ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے شاید کہ جو کپڑا بٹا تو ان کا کرتا اس میں بن نہیں سکتا تھا، تو محفل میں کسی نے کھڑے ہو کر ان سے کوشچن کیا کہ آپ نے یہ جو ہے کپڑا، تو یعنی کہ انہوں نے ایک شک کا اظہار کیا کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ بے ایمانی ہوئی ہے. تو اس کا جواب انہوں نے دیا کہ میرے بیٹے نے بھی مجھے اپنا حصہ دیا. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ قانون ایسا ہو کہ کوئی بھی شخص چھوٹا ہو، بڑا ہو، بچہ ہو، کمزور ہو، ناتواں ہو، کھڑے ہو کے آپ سے کوئی دریافت کر سکتا ہے. ہمارے اگر کوئی پوچھے گا تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا، نہ صرف اس کا بلکہ پوری فیملی کا. اور قانون کے احترام کچھ نہیں ہوتا. قانون کا احترام ایک الگ چیز ہے اور قانون پہ عمل درآمد ایک الگ چیز ہے. کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ پیسہ دے کے پکڑا جائے اور پیسہ دے کے چھوٹ جائے، لے کے چھوٹ جائے؟ تو جب تک ہمارے ملک کے اندر قانون دکھاؤ، قانون کے رکھوالے جو قانون کا عمل کراتے ہیں کچھ اچھے بھی ہوں گے، مگر جو بکاؤ بنے ہوئے ہیں ان بکاؤں کو پھانسی پہ چڑھانا چاہیے.
तब जाके मामला सही होंगे। हमारे मुल्क का बंदा दूसरे मुल्कों में जाके कानून जो अमल करता है, क्यों? क्या वो अलग बंदा बन जाता है? नहीं, वो आके कानून कायदे से डरता है। ऐसा ना सब कलम कर दिया जाए या कोई मेरे साथ मसला हो जाए। और एक बात और अर्ज करता चलो साथ साथ, तो सऊदी अरब में अल्लाह ने मुझे पहुंचाया, कई किलोमीटर पे एक टुरता खड़ा है, किसी मिनिस्टर की भी मजाल नहीं है कि वो वायलेशन करे, और अगर वो छुट्टे ने वायलेशन में पकड़ लिया तो वही आपको छुड़ा सकता है। अगर वो छुट्टी पर चला गया तो किसी के अब्बू जान में भी इतनी ताकत नहीं है जो उसको छुड़ा सके। बात दरअसल ये बातें अच्छी हैं, आपके इरादे अच्छे हैं, आप सबके इरादे अच्छे हैं, मगर इसको नाफिज करना, इसको कराना लोहे के चने चबाने के बराबर है। आपने क्या अदालतों में जाके वहाँ के माहौल नहीं देखे? वहाँ क्या माहौल है? मैम अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब। और कवानीन की जहाँ तक इन्होंने बात की, इनकी बात को हम आगे बढ़ाएंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने हाईलाइट किया। लेकिन अभी चूँकि ब्रेक की जानिब बढ़ना है, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले जिस मौजू पे अपने मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी था कि कवानीन का एहतराम मुआशरे के अंदर कितना ज़रूरी है और कैसे कवानीन का एहतराम करते हुए सोसाइटी के अंदर बैलेंस क्रिएट किया जा रहा है, और यकीनन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जो भी कानून हमारे लिए बनाए गए हैं, जो भी कवानीन मौजूद हैं, उन पर अमल दरामद किया जाए। जबकि ये कवानीन, ये कानून हमारे फ़ायदे के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए मौजूद है, ना कि हमारे ऊपर ये बर्डन डालने के लिए, हमें एक हाईजैक करने के लिए। जैसे लोग इसको समझते हैं कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ जो है वो डाला जा रहा है, ये कवानीन लागू करके हमें जो है वो हाईजैक किया जा रहा है, हमें प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ जाती है। ऐसा नहीं होता। आप इन कवानीन पे अमल करके देखें, इनका एहतराम करके देखें, आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। जहाँ आप बहुत सारी मुश्किलात का शिकार होते हैं, इन कवानीन पे अमल करते हुए आपके रास्ते आसान होना शुरू हो जाते हैं। आपके अंदर एक सब्र, तहम्मुल पैदा हो जाता है और बड़ी आसानी के साथ आप अपनी तमाम मंजिलें जो हैं वो तय करते चले जाते हैं। इस टॉपिक पे आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं अपनी राय का इजहार करने के लिए या फिर हमारे एक्सपर्ट से कोई सवाल करने के लिए। नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। जी फ्रिया साहिबा, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। जी, हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में लॉज तो मौजूद हैं और उनकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो रही है। मसला ये है कि लोगों को पता भी नहीं है, अवेयरनेस की कमी है, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से भी हम देखते हैं कि वहाँ पे भी खामियां हैं। अब होता क्या है कि हमारे पास जो लॉज हैं उनमें बहुत से लूप होल्स भी मौजूद हैं, जिसमें वो जो लूप होल है वो कोई भी आप उसको ढूंढ के उसको बाईपास कर सकता है। या अब देखिए जिस तरह से ये था कि आप बगैर हेलमेट के किसी को पेट्रोल नहीं देंगे पेट्रोल पंप पे, तो खुद कई दफ़ा कई लोगों ने देखा होगा, सिर्फ मैंने नहीं देखा, कि वो लोग जो हैं वो सिर्फ जाते हैं, वो उसके पास खड़े होते हैं, हेलमेट पहनते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं क्योंकि कैमरास लगे हुए हैं और ऑब्जर्व हो रहे हैं। और एसओपी की अगर वो प्रॉपर पेट्रोल पंप वाले भी पाबंदी नहीं करेंगे तो उनका भी चालान हो सकता है। तो अब बात ये है कि ये जो लॉज हैं ये बेसिकली हमारी सेफ्टी के लिए हैं। अगर तो सीट बेल्ट का है, अगर फ़ोन इस्तेमाल करने का है, तो इससे ना हुकूमत वक्त को कोई फ़ायदा हो रहा है ना किसी XYZ को हो रहा है, वो आपके फ़ायदे के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए हैं। इसी तरह से हमारे कई और ऐसे डिफरेंट लॉज हमारे पास मौजूद हैं, हर चीज़ पे मौजूद हैं, तो वो आसानियों के लिए हैं। उनकी इम्प्लीमेंटेशन अगर प्रॉपर हो जाए तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। और मैं समझती हूँ कि हर सेगमेंट को, और सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव रोल इसमें प्ले कर सकता है इन सारी इस लॉज के हवाले से, मैं समझती हूँ अवेयरनेस के हवाले से, मीडिया, हमारे जो लिखारी हैं, हमारे जो कॉलमनिस्ट हैं, जो लोग आज भी लोग जो हैं वो जो चीज़ सुनते हैं, जो चीज़ देखते हैं, पढ़ते हैं, वो असर करती है जहनों पे। तो मैं समझती हूँ कि इनकी पॉजिटिविटी, अगर ये चीज़ें पॉजिटिव वे में लिखना शुरू कर दें और ये पॉजिटिव रोल अपना प्ले करें तो ये बहुत बेहतर होगा पाकिस्तानी सोसाइटी में कवानीन के हवाले से, कि उनकी अवेयरनेस भी हो जाएगी, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाएगी, और जब कभी चालान हो तो फ़ौरन फ़ोन निकाल के कान को लगा के तो वो बात मत करवाएं। वहाँ पे ज़िम्मेदार होने, शहरी होने का सबूत है। अगर आपने वायलेशन की है तो आप वो करें, और आपके साथ बैठा हुआ वो बच्चा आपसे सीखेगा। अगर आपकी फैमिली आपके साथ मौजूद है, आपके दोस्त आपके साथ मौजूद है, वो कहेंगे अच्छा इतना इन्फ्लुएंशियल है और फिर भी इसने जो है वो अगर वायलेशन की है तो ये इसको सज़ा हुई है और इसने वो उस चीज़ को माना है। तो मेरा ख्याल है कि ये इस तरह से आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी फैमिली को भी सिखा रहे होते हैं कि
नो वन इज़ अबव द लॉ। एग्जैक्टली हमें सोसाइटी को और जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी फैमिली है, जो इर्द गिर्द के लोग हैं, वो आप ही से सीखते हैं। आप जिस तरह कर रहे होते हैं वो आपकी उन्हीं हरकत को जो है वो अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और हमारे बच्चे जब हमसे सीखते हैं, हमारे साथ बैठे होते हैं, हम कहीं जा रहे हैं, हमने एक कानून तोड़ा है, उसको हमने मानना नहीं बल्कि अपने जो रेफरेंसेस है, जो अपने सोर्स है, उनका इस्तेमाल करना शुरू कर देना। तो हमारा बच्चा भी हमसे यही सीखेगा कि पापा ने कानून तोड़ा है, उसने अपने किसी दोस्त को फ़ोन किया है और वो इजीली वहाँ से निकल गया, तो कल को वो भी वही काम शुरू कर देगा। तो ज़रूरी है कि आपसे एक गलती हुई है, आपने एक कानून तोड़ दिया है, तो आप अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लें और दोबारा नेक्स्ट टाइम कोशिश करें कि वो गलती आपसे ना हो। और इसी तरह हमारी सोसाइटी के अंदर एक बैलेंस क्रिएट हो सकता है जब हर इंसान अपनी ज़िम्मेदारी को समझने की कोशिश करेगा और अपनी ज़िम्मेदारी को प्रॉपर तरीके से सरअंजाम देगा। इस मौजू पे आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहें या फिर हमारे एक्सपर्ट से कोई सवाल करना चाहें। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। जी डॉक्टर साहब, आपकी तरफ बढ़ते हैं। यहाँ कवानीन की बात की जाए, मौजूदा दौर के उसको साथ मद्देनज़र रखा जाए तो जो हाई लेवल के लोग हैं उनके लिए कवानीन कुछ और रखे जाते हैं, जो लोअर क्लास के लोग हैं उनके लिए कवानीन कुछ और रखे जाते हैं, यानी कि इक्वल कानून कवानीन मौजूद नहीं है सोसाइटी के अंदर। इसकी क्या वजूहात है? मैडम, इसमें जिस तरह अभी मैडम ने बात की, देखिए एनरॉन एक कंपनी थी जिसका जो है बहुत बड़ा जो है उसका जो है वो इसका एथिकल स्कैंडल जो है वो सामने आया कि उसके मैनेजर्स ने जो है एम्बेजलमेंट की। तो जब उन्होंने उसका चार्टर देखा, जब उनके कवानीन देखे, तो पूरी बुकलेट जो है ना वो कवानीन से भरी हुई थी। अच्छा, दूसरी तरफ से आप देख लें कि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है जी उसके कितने आर्टिकल्स हैं। बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन माई सेल्फ, लेकिन वो देखिए किस तरह से जो है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अभी मैं आपको फॉर इंस्टेंस रिसेंट एग्जाम्पल दूँ, जो उनकी कांग्रेस पे हुआ इंसर्जेंसी हुई, अटैक हुआ, इंसरेक्शन हुई, तो अब वो जो है उनकी जो है कांग्रेस ने दे हैव टेकन अप द केस और अब वो उसको जो है वो इम्पीचमेंट की तरफ जो है वो उसको ट्राई करेंगे, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है। ये देखिए ये चीज़ सिग्निफाई इस चीज़ को करती है कि जब आप चाहे जिस ओहदे पे भी है मुल्क में, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन से लेके अगर आम लॉ तक ब्रेक करेंगे तो आपको पेनलाइज किया जाएगा। लाइक यू कांट रियली गेट अवे विद बाय फ्लाउटिंग अ लॉ। किसी लॉ को आप उसको वो करके ब्रेक करके, अच्छा उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि जो हमारे जो लॉ इन्फोर्सर्स हैं, अनफॉर्चुनेटली दे थिंक दे आर बियॉन्ड द लॉ, और वही जो है ना लूप होल्स देखते हैं लॉ में। और फॉर इंस्टेंस जिस तरह हमारी जिस हम शहर में बात कर रहे हैं, यहाँ की अपनी जो सिविक एजेंसी है, तो वो अपने लॉज सबसे ज़्यादा जो है वो हाउसिंग के लॉज और लैंड लॉज जो है वो खुद फ्लाउट करते हैं। उनके अपने लोग जाके कोर्ट में जो है वो अपने इदारे के अगेंस्ट जो है वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, एंड दे आर पार्ट ऑफ दिस लैंड माफिया एंड लैंड ग्रैबिंग। देखिए जब तक हमारे जो पीपल हु एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, वो जब तक लॉज को जो है, और मैं बोलूँ हर इदारे में इंडिपेंडेंट कमीशन और बॉडीज होनी चाहिए। जिस तरह आप इंग्लैंड की एग्जाम्पल देते हैं, वहाँ पे उनको इतनी पावर्ड होती हैं कि वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट से लेके, उस इंस्टीट्यूशन के हेड से लेके किसी को भी जो है वो जो है कटहरे पे खड़ा कर सकते हैं। अभी नवीन साहब ने भी एक बड़ी अच्छी बात की कि हमारे जो लॉज है वो हम पीर पे तो अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन क्या हम वो जो हमारा जो शख्स उस इदारे में टॉप पे बैठा हुआ है, क्या उस पर वो लॉ अप्लाई हो रहा है कि नहीं। जब तक जो लोग, देखिए लॉज जो है वो जब तक लोग जो एट द हेल्प हैं या जो इदारों के सरबराह हैं, जब तक वो लॉज इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो मैसेज क्या जाएगा? मैसेज यही जाएगा। ये कन्फ्यूजन से जब किसी ने पूछा कि ये गवर्नर आया एक सूबे का, तो उसने कहा कि मेरे सूबे में तो जो है वो चोरियां बड़ी हो रही हैं, तो मैं क्या करूं? तो कन्फ्यूजन है कि सबसे पहले तो आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें ना, कि लोग सिर्फ ये नहीं चीज़ देख रहे हैं कि आप खजाने से चोरी कर रहे हैं कि नहीं। जब आपको लोग ये कि आप इतने बड़े बड़े घरों में आप बैठे हुए हैं और आप एक पैलेशियल पैलेसेस में, और आपका एक रीगल लाइफस्टाइल है, तो लोग तो वो चीज़ फॉलो करेंगे। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दूँ सहाबा इकराम की, जब हम खुलफा राशिदीन की बात करते हैं, तो जब सीरिया से जो वफद आया, रोमन्स आते थे, ये जो पर्शियंस आते थे, तो ये जब देखते थे कि हमारे जो खुलफा राशिदीन हैं उस वक्त के, कि वो इसी तरह मस्जिद में जो है वो चटाई पे बैठे हुए हैं, तो तभी कहते थे कि देखिए तभी सुपर पावर है, क्योंकि दे आर फर्स्ट अमंग इक्वल्स। लेकिन हमारे यहाँ पे आप ये देखें कि जो लोग ऊंची पोजीशंस पे, वो अपने आप को समझते ही नहीं है, वो सबसे ज़्यादा लॉ जो है वो फ्लाउट कर रहे हैं। और एक आप यहाँ पे जो है एक आप अरबों रुपए का आप गबन करते हैं, और आप दैट इज रिटन ऑफ इन शेप ऑफ NROs। लेकिन एक गरीब आदमी जो है हाउस बिल्डिंग फाइनेंस से अगर 2-4 लाख रुपए का कर्जा लेता है अपने घर के लिए, तो उसके पीछे हम पड़ जाते हैं। तो इस चीज़ से क्या शो हो रही है? ये चीज़ ये शो हो रही है कि आपकी सोसाइटी में डायकोटमी है। आप लॉज जो है सिर्फ अपने जो है वीकेस्ट सेगमेंट्स पे अप्लाई कर रहे हैं, और जो पावरफुल सेगमेंट्स हैं दे आर अबव एंड बियॉन्ड इट। तो उससे फिर जो है ना लॉज की जनरल इम्प्लीमेंटेशन, फिर आप देखें हमारी सोसाइटी में जो एक आपको
ایک ریئیکشن نظر آ رہا ہے. اسپیشلی میں دیکھا ایز اے ٹیچر میری کنسرن ہمارا یوتھ جو ہے وہ بڑا اس کی جو ریئیکشن ہے اور یہ اوپنلی وہ لاز فلاؤٹ کر رہے ہیں, وہ اس چیز کو چیلنج کر رہے ہیں. بیسیکلی وہ ان کا جو ہے پروٹیسٹ ہے کہ یہ لاز اوپر کیوں نہیں امپلیمنٹ ہو رہے ہیں, صرف ہمارے لیے کیوں, وہ ریبیلیس ایٹیٹیوڈ آپ کو سوسائٹی میں نوید صاحب کیسے جس طرح یہ رولز ہیں قوانین ہیں سب کے لیے ایکول ہونے چاہیے, تو ایکول جب کہ ہمیں موجودہ دور میں کہیں بھی نظر نہیں آ رہا, تو کن اداروں کی اس میں ذمہ داری ہے کہ وہ سب کو ایکولی ان قوانین پہ عمل درآمد کرنا جو ہے وہ پابند کریں؟ لا انفورسمنٹ انسٹیٹیوشن جتنے بھی ہیں وہ سبھی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ قوانین کو امپلیمنٹ کروائیں اور تمام معاملات کو بیلنس رکھیں. بالکل. چوری کی بات ہو رہی تھی تو میں مسقط میں تھا, میرے جو میزبان تھے وہاں کے وہ مجھے ایک بیچ پر ایک ریسٹورنٹ تھے, وہاں ہم لوگ گئے کھانا کھانے کے لیے. تو جب ہم گاڑی سے باہر نکلے, گاڑی انہوں نے پارک کی اور اسی طریقے سے ہم لوگ ریسٹورنٹ میں چلے گئے, تو گاڑی کی شیشے بھی کھلے ہوئے تھے اور انہوں نے گاڑی کو لاک بھی نہیں کیا. تو میں نے کہا کہ گاڑی کے شیشے کھلے ہوئے ہیں, اس کو لاک کر لیں. تو میں نے تو پاکستانی ہونے کے ناطے جو جہاں پہ ہمارے خدشات ہوتے ہیں اس کے حوالے سے کہا, تو انہوں نے کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کے شیشے اگر کھلے ہوئے ہیں, یہ لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہے, یہ بریف کیس پڑا ہوا ہے, یہ گاڑی لاک نہیں کی میں سامنے ریسٹورنٹ میں جا رہا ہوں, واپس آؤں گا, کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو ہاتھ لگا جائے. اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ قوانین کی امپلیمنٹیشن تھی. اور وہاں پر آپ دیکھیں کہ عمان ہمارا بالکل نیبرنگ کنٹری ہے, بالکل قریب ہے, وہاں پر کرائم ریٹ تقریباً 0 ہے. اور پچھلے 50 سال پہلے آپ چلے جائیں تو وہ ایک صحرا تھا, آج وہ ایک ترقی یافتہ ملک ہے. اور وہاں پر قانون اتنا سخت ہے کہ وہاں پر ایک سگریٹ کا ٹکڑا بھی اگر آپ پھینکیں گے تو آپ کو جرمانہ ہوگا. اور آپ وہاں کی سڑکوں کو دیکھتے ہیں, بازاروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایسے لگتا ہے جیسے دھلی ہوئی. ٹھیک ہے. اب اگر امریکہ کی مثال لے لیجیے, امریکہ میں نے یہ چیز دیکھی کہ یہ ٹرمپ کا جو معاملہ ہوا تو وہاں پہ سوسائٹی ڈیوائیڈڈ اس نے بیہیویئر دیا, لیکن قانون اپنی جگہ پہ موجود ہے. امریکہ نے جو دنیا پہ عروج اس کا ہے اور اس کا جو تسلط ہے, جو اس کی حکمرانی ہے, وہ قوانین کی اور وہ اس کی طاقت کی امپلیمنٹیشن کی وجہ سے. اس کے کچھ وجوہات ہیں, کوئی اس کے ریزنز ہیں کہ وہ دنیا پہ کیسے وہ یہ گولڈن رول جو ہے ہمارے ریلیجن نے سیٹ کیے ہوئے ہیں. جب وہ فاطمہ نامی ایک خاتون تھی انفلوئنشل قبیلے کی, جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی جس نے چوری کی تھی, تو اس کی جب سفارش کی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو آپ سے پہلے جو ہے جو لوگوں پہ تباہی جو آئی ہے اور اس چیز سے برباد ہوئے کہ امیر کے لیے جو امیر جب بھی کوئی لاؤ جو ہے اس کو فلاؤٹ کرتا تھا تو اس کو بخش دیا جاتا تھا اور غریب کو پکڑ لیا جاتا تھا. دیکھیے اس چیز سے ہمیں جو ہے اب آپ وہ تو اس وقت کا تھا نا, وہ درس ہمیشہ کے لیے ہے. جو درس وہ تھا وہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے. جو ٹرمپ کی صورتحال ہے آپ دیکھیں کہ ٹرمپ نے جو غلطی کی, ٹرمپ کو امریکہ کا قانون رعایت دینے کو تیار نہیں, اور اس نے امریکہ کے معاشرے کو آگے بڑھانے کے لیے ٹرمپ کو سزا دینی ہے. ٹرمپ بچ نہیں سکتا. وجہ یہ ہے کہ آج ٹرمپ کو چھوڑ دیا انہوں نے تو امریکہ کا معاشرہ کولیپس کر جائے گا, اور دنیا پر جو اس کی ہیبت ہے, دنیا پر جو اس کا اختیار ہے, تسلط ہے, جو اس کا جو امپیکٹ ہے, وہ وہیں پہ کولیپس کر جائے گا اور پتہ چل جائے گا کہ اندر سے کھوکھلا معاشرہ تھا, کچھ بھی نہیں ہے. یعنی کہ ان شارٹ مطلب یہی ہوا کہ قوانین کا احترام کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اگر سوسائٹی کو کامیاب بنانا ہے, سوسائٹی کے اندر توازن برقرار رکھنا. اپنے مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, لیکن وقت ہوا ایک بریک کا. دیکھتے ہیں سچ سویرا. جی ویلکم بیک ناظرین. سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے جس موضوع پہ گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ قوانین کا احترام معاشرے میں توازن کا باعث بن سکتا ہے, بے شک بن سکتا ہے, یقیناً ہمیں ضروری ہے, ہمارے لیے ضروری ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان قوانین کا احترام کریں جو سوسائٹی کے اندر لاگو کیے گئے ہیں, اور یہ ہماری فائدے کے لیے, ہماری سیفٹی کے لیے ہے اور ہماری آسانیوں کے لیے یہ قوانین بنائے جاتے ہیں, تاکہ اگر ہمیں کہیں کسی مقام پہ کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو
वो ऐसे कवानीन हमारे पास मौजूद हों, ऐसे लॉ मौजूद हो जिन पे अमल दरामद करके अपने उन मुश्किलात का हल जो है वो निकाला जा सकता है। और इसमें हमारे लोगों के अंदर शऊर बेदार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको अवेयर करना ज़रूरी है। जो भी सोसाइटी में कवानीन बनाए जा रहे हैं कि उनका एहतराम आपने कैसे करना है और हमारे बच्चों की तरबियत कैसे की जाए कि वो भी बचपन से इन कवानीन का एहतराम करना शुरू कर दे, ताकि आने वाली ज़िंदगी में प्रैक्टिकल लाइफ में उनको किसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इस मौजू पे आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। जी फ़रिया साहब, आपकी तरफ बढ़ते हैं। कोई शक नहीं, अगर मुआशरे में तवाज़ुन बरकरार रखना है तो उसमें कवानीन का एहतराम बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान की बात की जाए, हम अपने इर्द गिर्द के ममालिक की बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स देते हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक की, जो कि कवानीन की वजह से ही उन पर अमल दरामद करके ही कामयाब हैं। तो हम जहाँ पे एग्जाम्पल्स दे रहे हैं इस ऐसे ममालिक की जो तरक्की याफ्ता हैं, तो ख़ुद को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए इन कवानीन पे अमल क्यों नहीं कर रहे, जबकि अदर ममालिक को देखते हैं वो कामयाब हैं, तरक्की याफ्ता हैं, जबकि उनको देखना, उनकी एग्जाम्पल्स देना हमारी बातों में शामिल है, लेकिन ख़ुद को तरक्की याफ्ता करने के लिए कवानीन का एहतराम करना हम जो है मुनासिब नहीं समझते। जी, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि कवानीन का एहतराम जो है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी माशरे में बैलेंस और तवाज़ुन कायम रखने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कवानीन का एहतराम जो है वो समहाउ ये एक माइंड सेट बना हुआ है कि अभी मैं कौन सा कमज़ोर हूँ जो किसी कानून से डर जाऊँगा। तो हमारी जो शुरू से तरबियत की जाती है वो ये होता है कि कानून सिर्फ सज़ाएं देने के लिए है। मैं सिर्फ इसमें ये कोट करूँगी कि कोई भी जब कानून बनता है तो उसमें राइट्स एंड ड्यूटीज़ दोनों डिफाइंड होते हैं। कोई एक अग्रीव्ड है, कोई एक जो जिसके ख़िलाफ़ कुछ ऐसा हुआ है तो उसको वो कानून फोरम देता है कि अगर तुम्हारी, जैसे सिर्फ छोटी सी मिसाल दे दूँ आसानी के लिए कि जैसे सोशल मीडिया या इस पे एक वो चल गया, लोग बड़े आराम से चीज़ें पोस्ट कर देते थे, शेयर कर देते थे, आपकी पिक्चर्स भी कुछ बनाया और वो डाल दिया। अगर उस पर भी कानून आया 2016 में, पीका एक्ट बना, उसकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी बनी FIA। अब वो उसमें प्रॉपर एक है वो सेटअप है, साइबर क्राइम एक्ट, ये उसके सेल है। अब वो होता क्या कि उसमें देखें, वो अगर कोई अग्रीव्ड है, पहले हमारे पास कुछ नहीं था, कोई अग्रीव्ड है तो वो उसको ये था कि हाँ भी तुमने अपनी क्यों प्राइवेसी इतनी खुली छोड़ी, क्यों तस्वीरें शेयर की। उसके पास कोई फोरम नहीं था कि अगर मैं अग्रीव्ड हूँ तो मैं कहाँ जाऊँ। देखो, कानून जो है उसमें सज़ा भी मौजूद है, लेकिन कानून हमारे राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए, और उसके बाद फिर अगर कोई ये ऐसी इन्फ्रिंजमेंट होती है, कोई ऐसा करता है तो फिर उसके लिए सज़ा का तयन जो है वो भी कानून में वो दिया हुआ है कि ये सज़ा है इस चीज़ की, अगर आपने ये किया तो फिर आपको ये होगा। तो अब बात क्या है कि जी एक तो अवेयरनेस की कमी है। वो मैं हमेशा कहती हूँ कि सोसाइटीज़ में कभी भी बेहतरी या जो चेंजेस हैं वो ओवरनाइट नहीं आती। सोसाइटी में हमेशा जो चीज़ें तब्दील होती हैं या तब्दीलियाँ आती हैं, पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों, वो हमेशा आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ऐसे। तो वो ओवरनाइट आप एकदम से कुछ चेंज नहीं कर लेकिन सकते हैं। इसमें हर चीज़ रातों रात हम चेंजिंग्स चाहते हैं। और इसमें अब वही जो बात मैं पहले भी करती हूँ कि हर सेगमेंट को अपना जो है वो रोल प्ले करना है। सबसे पहले कवानीन की अवेयरनेस, उनके फ़ायदे ये नहीं है कि कोई खबर कोई आई है कि वो जी अब हेलमेट ना पहनने पे ये होगा, तो वो होता है कि अब ये नुकसान हो गया। नहीं, बिल्कुल हम नुकसान की तरफ जाते हैं, फ़ायदे नहीं देखते। जी, उसके फ़ायदे, और फिर उसके बाद ये कि अगर ये नहीं करोगे तो फिर ये भुगतना पड़ेगा। अब आपने कहा कि वो पाकिस्तान कैसे तरक्की याफ्ता बन सकता है, तो मैं जो कि प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, मैं कोर्ट्स में होती हूँ, मैं डेली कोर्ट्स में अपेयर होती हूँ, मैं लिटिगेंट्स के केसेस लीड करती हूँ। मैं ये देखती हूँ कि हमारे यहाँ ओवरऑल पाकिस्तान में जो जिसे हम कहें कि सज़ा की रेशो वो बहुत कम है। जब भी कोई केस स्टार्ट होता है, ट्रायल चलता है, तो वो इतना लेंथी प्रोसेस है कि एंड तक जाते जाते केस फाइनल डिसाइड होने तक या तो एक्विटल हो जाते हैं, या फिर जो मुद्दई पार्टी है वही उस सारे लेंथी प्रोसेस से तंग आके वो कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज़ पे चले जाते हैं या केस को फॉलो अप नहीं करते। और अगर वो प्रॉपर करते भी हैं तो उसमें भी वो कहा जाता है कि अक्यूज इज द स्वीट चाइल्ड ऑफ द कानून, के वो अगर कोई थोड़ा सा भी शक शुबा हो गया तो उसमें जो है उसकी सज़ा का जो है वो जिसे हम कहें कि भाई वो नहीं होगी, एक्विटल की तरफ चला जाएगा। तो हमारे यहाँ जो कवानीन पे का हम कहें ना कि जो रेशो है वो बहुत कम है कि इस पे सज़ा जो है उसकी, अगर मैं सिर्फ इतनी सी मिसाल दूंगी कि हमारे यहाँ
سے کوئی سعودیہ حج کرنے کے لیے جا رہے تھے تو ان کو بٹھا کے وہ باقاعدہ ان کو یہ کہا گیا کہ وہاں پہ ڈیورنگ حج اور یا وہاں پہ آپ دیکھیں کوئی چیز گری بھی ہوئی ہے تو آپ نے جھک کے اٹھانا نہیں ہے, فوراً چوری کی سزا پہ ہاتھ کاٹ دیں گے, یہ کر دیں گے یہ چیز. اب وہاں جا کے اگر یہ پاکستان میں بھی دکھاؤ نا, پاکستان میں بھی تو یہ چیزیں ہوں. اب وہ ان کو باقاعدہ وہ جب وہ حج کیمپ پہ گئے اور ان کو یہ وہاں پہ تعلیم دی کہ بھائی وہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ کوئی چیزیں گری ہوتی ہیں تو گری رہنے دیں, آپ یہ کوشش نہ کریں کہ جھک کے اٹھائیں, کہ وہی بات کہ وہ شرطا یا وہاں کا پولیس والا آپ کو دیکھ لے گا تو آپ کو ٹرائل کا سامنا کرنا پڑے گا اور آپ کا ہاتھ بھی کٹ سکتا ہے. تو بات یہ ہے کہ قوانین کی جب پراپر امپلیمنٹیشن سب پہ برابر نہیں ہوگی, کوئی ابو دا لا ہوگا یا کچھ اس طرح سے, جیسے ہمارے ہاں کلاسیفیکیشن ہے وہ جی ہم نے سوسائٹی کو 3 کلاسز میں وہ کر دیا, تو میڈیوکرز جو ہیں موسٹلی وہی بیچارے وہ مڈل کلاس جو ہے نا وہی قانون کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں, وہی ٹرائل کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں. نہ لوور مڈل کلاس کو وہ جو ہماری سب سے نیچے والا طبقہ ہے ان کو کوئی فرق پڑتا ہے, اور جو بڑے والے ہیں وہ تو واقعی وہی بات ہے نا کہ وہ تو پستے ہیں مڈل کلاس کے لوگ. تو قوانین سب کے لیے ایکول ہی ہونے چاہیے. اگر سوسائٹی میں ہم نے ترقی یافتہ ہونا ہے, سوسائٹی کو کامیاب بنانا ہے, اپنے ملک کو کامیاب بنانا ہے, تو یقیناً قوانین کا احترام ہم سب کی ذمہ داری, اس میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا. قوانین سب کے لیے ایکول ہی ہیں اور ہمیں ان کی ایک ذمہ داری کے ساتھ اس کی پاسداری کرنا ہم سب کا فرض ہے. ڈاکٹر صاحب, لوگوں کے اندر شعور کیسے پیدا کیا جائے کہ وہ قوانین کے مکمل جو ہے وہ طریقے سے اس کے احترام کیا جائے, اسی سوال کے اندر آپ کا میسج. شکریہ میڈم. میں بھی دیکھیں جب بڑی سی ڈسکشن ہو رہی ہے, جب دوسری جنگ عظیم میں انگلینڈ جو ہے اٹ واز انڈر بلسکرک فرام نازیز جو جرمنس تھے, تو لوگ گئے بڑے وہ تھے, دیور ڈسٹریس تھے کہ یہ کیا ہوگا. تو وہ چرچل اس وقت کے پرائم منسٹر تھے, انہوں نے کہا کہ چرچل کے پاس گئے تو انہوں نے چرچل سے کہا کہ یہ تو تباہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ عدالتوں میں جائیں, عدالتیں وہاں پہ جج انصاف کر رہے ہیں, صحیح ہو رہا ہے, ہر کوئی انصاف کے کٹہرے میں ہے. تو انہوں نے کہا ہاں, تو پھر کہتے ہیں کچھ نہیں ہونے لگا. تو جب تک ہمارے یہاں پہ بھی جو میڈم کی صرف چھوٹی سی بات ہے کہ جب تک آپ اس ملک میں جو ہمارے جو بڑے ہیں ان کو اگر خدا رہا دیکھیں نا, یہاں پہ آپ ایک جو منسٹر ہے, جب تک وہ آپ اس کو, جب موٹر وے پولیس نے فائن کیا تو اس نے جو ہے وہ پی ٹی سی ایل کے کنیکشن ہی اس کو ڈسکنیکٹ کر دیا. تو یہ ایک سگنل, ایک میسج جاتا ہے کہ ہماری نہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ڈیموکریسی ہے, ہم ایک ڈائنسٹک پالیٹکس کا حصہ ہے. ہمارا جب تک کیپٹلسٹ, جب تک ہمارے جو بھی لوگ ہیں, پاورفل طبقہ جو اس ملک کو چلا رہا ہے, وہ جب تک اپنے اوپر لاز امپلیمنٹ نہیں کرے گا تو آپ عوام الناس ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ لاز جو ہے اس کو فالو کریں, کیونکہ وہ آپ کی ایگزامپل دیکھیں گے, وہ آپ کو دیکھیں گے, وہ پھر فلاؤٹ کریں گے. آپ جب وہ یہ جب دیکھیں گے کہ آپ فالو کر رہے ہیں لاز کو, اس کے بعد باقی لوگ جو ہیں وہ بھی قوانین کو فالو کریں گے. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. جی تھوڑا سا اضافہ میں یہ کروں گا کہ میرا جو تجربہ دوسرے ممالک میں چیزوں کو اور ان کے کریکولمس کو دیکھنے کا ہوا, وہاں کے قوانین کو دیکھنے کا ہوا, میں نے ایران میں دیکھا, بالکل ہمارا نیبر ہے. ایران میں نے دیکھا کہ ان کے کریکولم میں 3 چیزیں تواتر کے ساتھ آگے بڑھتی ہیں. ایک سائیکالوجی, کلاس 1 سے لے کے اوپر تک لے کے جاتے ہیں گریڈ وائز. دوسرا قانون, اور تیسری چیز وہاں پہ ہے اخلاقیات. بالکل ان 3 سبجیکٹس کو وہ کلاس 1 سے اوپر لے کے جاتے ہیں. جو گریجولی بچہ آگے بڑھتا جاتا ہے تو اس کی تربیت ہوتی چلی جاتی. جب ہم شروع میں ایک آدھ کلاس میں اس کو سارا کچھ پڑھا دیں گے, آگے چھوڑ دیں گے, تو وہ تربیت کا عمل ڈسکنیکٹ ہو جائے گا. تو وہ بار بار ہوتا ہے, بار بار وہ اداروں میں جاتا ہے اور بار بار اس کے دماغ میں اسٹرائک ہوتا ہے. بہت زیادہ ضروری ہے کہ بچپن سے بچوں کی بہتر جو ہے وہ تربیت یوزفل ہو جاتا ہے. بہت شکریہ جب تینوں مہمانوں کا آپ نے وقت دیا. اور ناظرین, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کچھ مختلف موضوعات کے ساتھ, کچھ مختلف مہمانوں کے ساتھ. ابھی دیجیے اپنی میزبان محافظ چودھری کو اجازت. اللہ نگہبان.